میں آپ کے سامنے ایسے 11 کام رکھوں گا جو نہیں کرنا چاہیے. ویسے اور بھی ہو سکتے ہیں بٹ میں نے 11 جمع کیا، ہو سکتا کوئی سے زیادہ بھی جمع کرے. ٹھیک ہے، تو 11 کام ایسے جو آپ کو مجھے روحانی بیماری میں، جن، جادو، آصف زدگی، نظر بد وغیرہ 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 میں نہیں کرنا. وہ کیا کیا کام ہے؟ سب سے پہلے، ویسے تو یہ عام دوسری بیماریوں میں بھی نہیں کرنا، لیکن یہاں لوگ زیادہ تر کرتے ہیں، بلکہ یہاں میں اس کو خاص لا رہا ہوں، ورنہ لوگ جسمانی بیماریوں میں بھی ایسے علاج کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہاں بھی آپ کو یہ نہیں کرنا ہے. لیکن زیادہ تر چونکہ جن اور جادو کے معاملے میں کرتے ہیں، اس لیے یہ چیزیں رکھ رہا ہوں. تو کیا کیا نہیں کرنا؟ پہلی چیز، شرک کبھی نہیں کرنا ہے ہم کو. علاج کسی بھی قسم کے علاج واسطے شرک نہیں کرنا، لیکن جن، جادو اور آصف زدگی، نظر بد میں زیادہ لوگ کرتے ہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں ہمیں شرک سے علاج نہیں کرنا، مطلب شرک نہیں کرنا ہے. دوسرا، تعویذ گنڈوں سے ہمیں علاج نہیں کرنا ہے. تیسرا، یاد رکھیے ہمیں جو ہے اس معاملے میں یاد رکھیے کسی پر شک نہیں کرنا ہے کہ فلاں آدمی کی وجہ سے فلاں چیز ہوئی. ٹھیک ہے. چوتھی چیز جو کرنا ہے یاد رکھیے، جادو کا علاج جادو سے ہمیں نہیں کرنا ہے، یاد رکھیے. پانچویں چیز یاد رکھیے، ہم کو مایوس نہیں ہونا اس معاملے میں، یاد رکھیے. چھٹی چیز، ہم کو توہم پرستی اور بد شگونی نہیں کرنا اس معاملے میں، یاد رکھیے. اسی طرح ساتویں چیز جو ہم دیکھیں گے وہ ہے بیماریوں کو پوشیدہ رکھے اور جاہلوں کو ہمیں نہیں بتانا. یاد رکھیے اپنی بیماری کو پوشیدہ رکھنا ہے، خاص طور سے جاہل لوگوں سے. اس طرح آٹھویں چیز یاد رکھیے، جنات کا خوف ہمیں بالکل بھی نہیں رکھنا. یاد رکھیے اس کے خوف سے ہم کوئی کام کریں. اسی طرح نویں چیز یاد رکھیے، گناہ اور معصیت کے کام ہمیں بالکل نہیں کرنا ہے اس کے علاج کے اندر. یاد رکھیے. دسویں چیز یاد رکھیے، علاج ہونے تک یاد رکھیے متقی، اور اس کے بعد ہمیں اپنی زندگی کو واپس گناہ اور معصیت پہ کبھی نہیں لے جانا ہے. یاد رکھیے. ٹھیک ہے. اور 11ویں چیز دیکھیں گے، نعمتوں کی یاد رکھیے بہت زیادہ اظہار ہمیں کبھی نہیں کرنا ہے، کیونکہ اکثر نظر بد، حسد وغیرہ یہ نعمتوں کے زائد اظہار سے، خامخواہ اظہار سے بھی ہوتی ہے. یہ 11 کام ہے جو ہم کو نہیں کرنا ہے، یاد رکھیے. وہ آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا خاص طور سے. ویسے تو ہر اس میں، ہر بیماری میں، لیکن خاص طور سے جن، جادو، آصف زدگی، نظر بد میں یہ کام نہیں کرنا ہے ہمیں، یاد رکھیں. ٹھیک ہے. تو آج کا عنوان ہوگا جن، جادو، آصف زدگی اور نظر بد کے معاملے میں یہ اعمال، یہ کام ہم کو نہیں کرنا ہے. ٹھیک. آئیے پہلا کام کیا ہے؟ ہم کو یاد رکھیں کسی بھی قسم کی بیماری میں اور خاص طور سے جن، جادو وغیرہ، نظر بد کے معاملے میں شرک نہیں کرنا ہے. یاد رکھیں جس کو کہیں گے شرک نہ کرنا. تو پہلا پوائنٹ ہمارا ہے کہ ہم کو شرک نہیں کرنا. یاد رکھیں اس لیے کہ اللہ رب العزت چاہے تو کوئی بھی گناہ یاد رکھیے معاف کر سکتا ہے، لیکن یہ بات اس نے طے کر رکھی ہے کہ وہ شرک کو معاف نہیں کریں گے. سمجھ رہا بات کو؟ تو اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا. لوگ کہتے ہیں اللہ رب العزت تو انتہائی محبت کرنے والا اور بڑا مہربان ہے. ہاں، اللہ رب العزت انتہائی رحم کرنے والا اور بے انتہا محبت کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے، یہ اپنی جگہ طے ہے. لیکن اس نے، اللہ رب العزت نہیں ہمیں کچھ اصول بتا دیے، اور اصول اس نے صرف ہم پہ لاگو نہیں کیے، بلکہ اس نے کچھ اصول، کچھ چیزیں اپنے اوپر بھی لاگو کر دی. اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز اپنے اوپر وہ کر لی کہ اس کی رحمت، مطلب واجب کر لیا کہ اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب رہی. تو اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ اصول اپنے لیے کر لیے تو کچھ مخلوق کے لیے بھی کر لیا. جیسا ایک ماں اپنے بچوں کے لیے بڑی رحم دل اور شفقت اور محبت اور رحمت اور الفت سب کچھ کرنے والی ہوتی ہے، لیکن اگر وہ بچہ اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالے تو وہی ماں اس کو قتل کرنے میں پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو اصول ہے. آپ یہ بولیں گے ماں کی محبت اتنی ہے تو ہم کچھ بھی کریں، اس کا رول ہے. کوئی کہے کہ ایک آدمی اتنا محبت اور شفیق اور رحم دل ہے اور اتنا لوگوں سے محبت کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی بیوی کو کسی کے پاس ہی بھیج دیں گا. کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز کے ساتھ ہی ہر چیز ہوتی ہے. حکومت آپ سے بڑی محبت کرتی ہے، اپنے سٹیزنز کے لیے سب کچھ کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ سگنل توڑیں گے تو معاف کر دیں گی، خون کریں گے تو معاف کر دیں گی، آپ جو منمانی چاہیں گے کریں گے تو معاف کر دیں گے. اصول اور ضوابط کے ساتھ. تو اللہ رب العزت بھی بے انتہا محبت کرنے والا ہے، لیکن شرک کے معاملے میں اس نے یہ بات اعلان کر دی کہ اس کی محبت، اس کی رحمت یہاں نہیں غالب آئیں گے اور یہاں وہ انسان سزا کا مستحق ہوں گا. تو آپ اور میں بیمار ہو، چاہے جن ہو، جادو، آصف زدگی ہو، نظر بد ہو، جسمانی بیماری ہو، روحانی ہو، ذہنی بیماریاں ہو، یہ بات طے کر لے کہ شرک کبھی نہ کریں، ورنہ ہمارے پاس سب سے پہلی چیز ہوتی ہے لوگ شرک کی طرف بھاگتے. بلکہ جن اور جادو کے معاملے میں تو یہ ہوتا ہے جو لوگ توحید پرست ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، ہم نے دیکھا لوگ تعویذ گنڈے، شرک اور پتہ نہیں کفر کی باتوں میں لگ گئے. یہاں تک کہ جسمانی بیماریوں کو میں نے دیکھا ہے کہ آپ کو اگر کینسر ہے، فلاں جگہ جائیے، فلاں چیز خریدیے، اس کو کسی کے خدموں میں رکھیے، اس پہ اپنا سر ٹیک دیجیے، آپ کی بیماری دور ہو جائیں گی. ایک مسلمان یہ علاج نہیں کر سکتا، وہ کوئی کہے اس سے فائدہ ہو بھی رہا ہو. تو یہ جسمانی بیماری کے بارے میں. اسی طرح روحانی بیماریاں ہوتی ہے، جن جادو ہوتا ہے تو لوگ شرک کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، شرک کی طرف لپک پڑتے ہیں، شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کی اجازت بالکل بھی نہیں دی جا سکتی کہ کوئی انسان شرک کرے، یاد رکھے، صرف اس وجہ سے کہ
اس کو ایک روحانی بیماری جن اور جادو کا اثر ہے. تو ہم شرک کبھی نہ کرنا یاد رکھیں. یہ ہمارا پہلا نقطہ یاد رکھیے. جن جادو اور روحانی امراض کا نتیجہ یاد رکھیے سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ عقیدے کے بگاڑ میں پڑ جاتے ہیں، اور عقیدے کے بگاڑ کی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں. تو ہمیں اس سے بچنا یاد رکھیں. اسی طرح یاد رکھیں علاج کے لیے غیر اللہ سے مدد مانگنا یاد رکھیے یہ درست نہیں ہے. یاد رکھیے علاج کے لیے غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ درست نہیں ہے. تو کسی بھی قسم کے علاج میں یاد رکھیے غیر اللہ سے مدد مانگنا درست نہیں ہے، یاد رکھیے. اور اسی طرح لوگ غیر اللہ سے علاج مدد مانگنے میں جنوں سے، شیاطین سے، انسانوں سے، مردہ سے، زندہ سے، پیروں سے، فقیروں سے، مرشد سے، درگاہ والوں سے، قطب ابدال اور بتانے کن کن سے، فرشتوں سے میں نے دیکھا. حتیٰ کہ یہاں تک میں نے دیکھا کہ لوگ اس کے علاج میں حامان، قارون اور نمرود اور اس قسم کے جو کفر پہ مرے ہوئے بادشاہ وغیرہ ہے، بڑے لوگ کافروں میں سے، ان کے نام بھی لیتے ہیں، لکھتے ہیں، اس کو گھولتے ہیں، اس کو پلا بھی دیتے ہیں لوگ. تو یہ سب چیزیں تو ہم کو یاد رکھیے اس معاملے میں شرک کبھی نہیں کرنا یاد رکھیے. اگر واقع میں آپ علاج کر رہے ہیں اور علاج کرنے کے دوران آپ کا علاج ہو نہیں رہا ہے کسی ایسی چیز سے جو قرآن اور سنت سے ثابت ہے، جس کی وجہ سے آپ کو بڑی تکلیفیں اور کٹھنائیاں برداشت کرنا پڑی ہے، تو اس کو کر لیجئے، لیکن اللہ کے لیے شرک مت کیجیے. کر لیجئے ان تکلیفوں کو برداشت، لیکن اللہ کے لیے شرک کبھی مت کیجیے اس معاملے میں، کیونکہ شرک کی تکلیف جو دنیا اور آخرت میں ہے وہ بہت بڑی بدرجہ اس تکلیف کے جو جن اور جادو کے ذریعے آپ کو پہنچائی گئی ہے. اس بات کو ہم سمجھ جاتا کہ تو اس کو برداشت کر لے اور عقید توحید پر ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 اور اس کی آیت نمبر 72 میں فرما دیا اور کہہ دیا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. کہ اللہ نے بیان کر دیا کہ جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو حرام قرار دیا، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، اور ایسے ظالموں کو مددگار نہیں ملیں گا. تو ایسا عمل ہم نہ کریں علاج کے طور پہ جو ہم کو جنت سے محروم کر دے، جہنم کا جو ہے واسی اور باسی بنا دے، مطلب اس کا رہنے والا بنا دے، اور ہمیں اللہ کی نصرت سے، رحمت سے، جود اور کرم سے باہر نکال دے. تو یہ نہیں کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. باقی سارے جائز کام ہم کو کرنا جو بھی جائز ہے، لیکن یہ کام قطعاً اس معاملے میں نہیں کرنا ہے. آئیے دوسرا جو کام دیکھیں گے وہ ہے تعویذ گنڈوں سے علاج نہ کرنا، یا تعویذ گنڈوں سے علاج ہم نہیں کریں گے. یاد رکھیے اس لیے کہ جن، جادو، آسیب، نظر بد کا علاج تعویذ گنڈوں سے کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تعویذات کے ذریعے علاج نہیں کروایا، کبھی آپ نے خود تعویذ لکھ کر نہیں دیا، کبھی صحابہ نے تعویذ لکھ کر نہیں دیا. یاد رکھیے تو تعویذات کے ذریعے علاج کروانا، پھر اس کو کبھی پڑھا جاتا ہے، کبھی تعویذات تو کبھی لٹکایا جاتا ہے، کبھی چپکایا جاتا ہے، کبھی دھویا جاتا ہے، کبھی جلایا جاتا ہے، کبھی پھٹکارا جاتا ہے، کچھ کر کے چپلوں جوتوں سے مارتے، کبھی جھاڑوؤں سے مارتے، کبھی کسی چیز کے نیچے دبایا جاتا ہے، کبھی سکھایا جاتا ہے. یہ سب چیزیں یاد رکھیں درست نہیں. کسی جگہوں پہ لگایا اور وہ کیا جاتا، پھر کہا جاتا ہے یہ قرآنی تعویذ ہے، یہ ثابت شدہ تعویذ ہے. ایسا کچھ بھی نہیں. تعویذ گنڈوں سے علاج نہیں کرنا ہے، یاد رکھیے. اس لیے کہ لوگوں میں یاد رکھیے یہ جہالت بہت عام ہے کہ فوراً اگر کچھ ہو جائے یا تو کچھ نہ ہو بول کے، یا تو کچھ ہو گیا تو علاج کے طور پہ وہ تعویذ کو لٹکا لیتے ہیں گلے میں تعویذ. اور یہ تعویذ نے تو ایسا بیڑا غرق کیا امت کا، اللہ رحم کرے کہ امت کی پہچان بن گیا. یہ فلموں میں، سیریلز میں آپ دیکھیے کہ مسلمان بولے تو اچھا مسلمان بولے تو ٹوپی پہنا ہوا اور آدھا تولا کاجل یا سرما دونوں آنکھوں میں ڈالا ہوا، اور ایک تعویذ ضرور اس کے گلے میں لٹکا ہوا یہاں ہوگا، یا ایک ڈنڈ پہ اگر ہاتھ کھلا ہے تو باندھا ہوا ہوگا. تو اس سے پتہ چل جائے گا ایک سچا اور پکا مسلمان ہے. تو گویا ہمارے شرک سے لوگ ہمیں پہچان رہے ہیں، جبکہ ہماری توحید سے ہمیں پہچاننا چاہیے کہ یہ ہے اسلام کو ماننے والے، یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، یہ ایک اللہ کی عبادت کرتے اور توکل صرف اسی پہ کرتے. تو ہمارے شرک ہماری پہچان بن گیا. یاد رکھیے تو تعویذ گنڈوں سے علاج نہیں کرنا ہے ہم کو. یاد رکھیے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی روایت سنیے، غور سے سنیے. روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ جو فرماتے ہیں کہ ایک جماعت جو ہے بیعت کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. یہاں بیعت سے مراد یہ وعدہ کرنے آئی کہ اب وہ شرک کبھی نہیں کریں گے اور توحید پر چلیں گے. آئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 10 لوگ تھے، اس میں سے 9 کی جو بیعت جو ہے قبول کر لی، ٹھیک ہے، یا بیعت لے لی، مگر ایک کی بیعت نہ لی. اس کا اسلام کے بارے میں جو اس نے کہا قبول کرنا تو ایکسپٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 9 افراد کی بیعت لی لیکن ایک کو چھوڑ دیا، مطلب 9 کی تو لے لی آپ نے، ایکسپٹ کر لیا، یہ ایک کو کیوں چھوڑ دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس نے تعویذ لٹکایا ہوا ہے. پھر اس 10ویں شخص نے تعویذ کو نکال کر پھینک دیا. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بیعت لی، اور پھر بیعت لینے کے بعد کیا فرمایا سنیے، جس نے تعویذ لٹکا لیا اس نے شرک کیا. جس نے تعویذ لٹکا لیا اس نے شرک کیا. سمجھ رہا؟
تو لہٰذا ہم نے پہلا پوائنٹ شرک کے بارے میں لیا، شرک نہیں کریں گے۔ دوسرا پوائنٹ تعویذ گنڈے نہیں کریں گے، اس لیے کہ تعویذ گنڈے یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے، اور تعویذ گنڈے کامنلی یہ مانا جاتا ہے کہ سب سے بہترین تھوک بجایا ہوا علاج ہے کس کے لیے؟ جن جادو، آصف زدگی، نظر بد وغیرہ 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 وغیرہ، روحانی علاج کے لیے۔ یاد رکھیے یہ علاج کا طریقہ ایک مسلمان کے لیے ہونا ہی نہیں چاہیے، اور ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ تعویذ گنڈوں کے ذریعے اپنا علاج کرے۔ تو یہ کام ہم کو نہیں کرنا ہے، یاد رکھیے تعویذ گنڈوں سے علاج جادو اور جن کا نہیں کرنا ہے۔ کوئی روحانی، جسمانی اور جس کو کہیں گے نفسیاتی بیماری کا علاج تعویذ گنڈوں سے ہم کو نہیں کرنا ہے۔ یہ طے کر لے، یاد رکھیے کہ ہم اور ہماری نسلوں کو ہم شرک سے محفوظ رکھیں گے۔ شرک کا جس کو کہیں گے ذرہ برابر بھی آمیزش مکس اگر ہونے کا چانس ہے تو اس عمل سے ہم کوسوں دور بھاگنا شروع کر دیں گے، کیونکہ اگر اس پہ ہم مر گئے ہمیشہ کی جہنم ہے اور جنت حرام ہو جاتی ہے۔ بات یاد رکھیے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تیسرا کام جو جن جادو، آصف، نظر بد میں ہم کو نہیں کرنا ہے وہ کیا ہے کہ ہم شک نہ کرنا کہ فلاں نے جادو وغیرہ کر دیا ہے، کیونکہ جادو وغیرہ میں یہ بہت ہوتا ہے کہ لوگ شک کرتے ہیں اور شک کے بیسس پہ لوگوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے ہم پہ جادو کیا ہے۔ تو کبھی شک نہ کرنا جادو وغیرہ کے معاملے میں، یہ بہت کامن ہے۔ مثال کے طور پر اگر خود کا جائزہ لے تو لوگوں کو ڈاؤٹ ہو جاتا ہے کہ تم پر جادو ہوا ہے، لوگوں پہ شک کرتے ہیں، یہ جادو ہوا یہ بھی شک کرتے ہیں، دونوں باتیں اس میں ہم لے لیں گے۔ مطلب یہ بھی سمجھتے ہیں کسی نے جادو کیا اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم پہ جادو ہوا، کس نے کیا نہیں پتا۔ تو شک مت کیجئے جادو کے معاملے۔ بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ بھائی جادو کا ہم پہ اثر ہے، ہم کو جن حاوی ہو گیا، ہم کو نظر بد ہے۔ اب میں سوال کرتا ہوں آپ کو کیسے پتا چلتا؟ دیکھو آپ بھی یقین نہیں کر، چلو اٹھ کے چلو اپنے کو اب پوچھنا ہے۔ مطلب پہلے میں یقین کر لوں کہ آپ بیمار ہیں اور پھر پوچھوں کیا ہوا۔ میں پوچھ رہا ہوں آپ بیمار ہیں، آپ کو کیسے پتا چلا؟ ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس آیا، ڈاکٹر صاحب میں بیمار ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کیا بولیں گے؟ اچھا بیمار ہے، چلو دوا لکھنا شروع۔ نہیں، وہ بولیں گے کیسے ہوا؟ تو میرے کو 2 دن سے چھینکیں آ رہی، کھانسی آ رہی، زکام آ رہا، یہ ہو رہا، XYZ ABC بولیں گے نا۔ تو جادو کے معاملے میں سمٹمز ہونا چاہیے نا کچھ، تو سمٹم کچھ نہیں، چونکہ میں نے ڈاؤٹ کر لیا یا میرے ذہن میں ڈاؤٹ آ گیا، میں نے شک کر لیا کسی شخص پر یا اپنے آپ پر کہ مجھ پہ جادو ہوا، نتیجہ یہ کہ اس ڈاؤٹ کے بیسس سے میں نے پوری کی عمارت کھڑی کر دی کہ میرے پہ جادو ہوا۔ ایک مثال دیتا ہوں، ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے بچی کو جادو ہو گیا۔ میں نے کہا کیسے جادو؟ بولے اس کی شادی نہیں ہو رہی۔ ٹھیک ہے شادی نہیں ہو رہی ایک الگ بات ہے، لیکن جادو آپ کو کیسے مانیں؟ تو دیکھو نا، بولے اب عمر 23 سال ہو گئی اور شادی نہیں، تو پھر اور کیا ہو سکتا؟ میں نے کہا یار 30 سال کی لڑکیاں بیٹھی ہے، 33 اور 43 سال کی بیٹھی ہے اور آپ کے پہ جادو ہو گیا خالی 23 سال میں۔ تو کیوں؟ تو ان کو سب نے بول دیا تھا ان کی بچی پہ جادو۔ کیسا آپ عورتوں میں جا رہے؟ کیا وہ بچی کی شادی نہیں اب تک کرنی دکھ رہی؟ کچھ شادی نہیں ہو رہی، کرنی دکھ رہی کچھ؟ تو گویا کوئی چیز پہ اعتماد ہی نہیں، بس کچھ نہیں ہوا کہ جادو، تجارت نہیں چلی، 2 دن دکان نہیں چلی، جادو، بچی کو رشتہ آ کے ریجیکٹ ہو گیا، جادو، چھینکیں آ رہی، جادو۔ ارے ہر چیز جادو سے نہیں ہوتی بھائی۔ تو ایک تو شک کر لیا کہ مجھ پہ جادو ہے، اور ایک تو یہ شک بھی کبھی نہ کرنا چاہیے کہ کسی نے مجھ پہ جادو کیا۔ تو ایک یہ ہوتا ہے شک کہ مجھ پہ جادو ہے، آپ خود ہی سوچ لیتے ہیں، اور دوسرا کیا ہوتا ہے کس نے جادو کیا اس کے بارے میں آپ پہلے ہی گیس اور گمان کر لیتے، یہ آ رہے نا دیکھو جب بھی میں بیمار ہو رہی یا ہو رہا انہوں نے کیا جادو۔ دیکھو جب بھی میں بیمار ہو رہا ان کی مبارکبادی کا میرے کو فون آ رہا، اللہ کے بیچارے کچھ بھی مبارکباد دے رہے آپ کو، گھر میں آپ کے پوتا ہوا، نواسا ہوا، یہ ہوا بیٹا، اب وہ اس کے لیے کر رہے اور آپ بیمار ہے، تو یہ عورت کر رہی برابر ہی نہیں کر رہی۔ کسی جانتے کے پاس چلے گئے جو بابا پیر فقیر پتہ نہیں کون ہے بہت بڑے، اور انہوں نے آپ کو پٹی پڑھا دی کہ انہوں نے کیا، وہ تماشا کیسا کرتے اور آپ کو کیسا جھانسے والے تھے، دیکھیے آپ چلے گئے بابا جادو کا اثر۔ اب اس کو معلوم ہے یہ تو پہلے سے ہی لے کر آیا اثر، اگر ہے نہیں ہے وہ تو کنفرمیشن بعد میں ہوگی، لیکن ابھی اس نے سوچ لیا ہے۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ اب اس لیے کوئی ٹیسٹ وغیرہ نہیں ہوتی، بولا آ رہا ہے ہو گیا، بولے تو ہو گیا۔ اب انہیں آپ کی نفسیات سے کھیلتا۔ دیکھیے پانی میں غور کرو، ایک چہرہ دکھیں گا، پیپر کے پیچھے ایک بتی جلا کے اس پہ غور کرو، اس میں ایک چہرہ دکھیں گا، اب وہ چہرہ دیکھ رہی، دیکھو بڑی بڑی آنکھوں والی کوئی تو بھی تم کو دکھ رہی۔ اب اس کو پہلے سے ایک پہ ڈاؤٹ ہے، کوئی تو بھی ہو، اب اس کی آنکھیں لیکن چھوٹی ہے، انہیں بول رہا بڑی ہے، تو انہوں کیا کرتے ہاؤ جو ایسا کھولے نا ٹائٹ کر کے تو بڑی ہو جاتی، برابر بول رہے، تو پہلا فٹ ہو گیا۔ آپ سمجھ رہے نا، اس کے بہت گھنے بال ہے، حالانکہ وہ عورت کے بال بیچارے جھڑ رہے پریشان ہیں، جس پہ اب ان کو ڈاؤٹ ہے، لیکن انہوں نے کہا ہاں بچپن میں بہت گھنے تھے ان کے بال۔ ساری چیزوں کو فٹ کرتے ہوئے وہ ایک عورت، ایک آدمی، ایک پڑوسی، وہ ایک رشتہ دار، وہ ایک کوئی بھی ہو سکتا، سوکن ہو سکتی، ننند ہو سکتی، جیٹھانی ہو سکتی، ساس ہو سکتی ہے نا، یہ تو پرائم ٹارگٹ ہے، ساس ننند وغیرہ وغیرہ، تو یہ سارے چیزیں ہو سکتے، پھر خود کی بہنیں جل رہی تو وہ کر سکتی، وہ لمبا لسٹ ہے بھائی، وہ تو ہے بھی نہیں، تو وہ شک کے بنیاد پر آپ فٹ کرتے چلتے، مطلب وہ سمجھ رہے نا نکات یہ ملا کے ایک تصویر بنی جاتی ہے۔ اگر میں آپ کو بولوں آسمان پہ آ کے دیکھو میرا نام دکھ رہا، آپ بولیں کہاں دکھ رہا؟ اب کوئی بھی تارے کسی بھی تارے سے جوڑ دیجیے بن جاتا میرا نام،
تو یہ ایسا کرنے سے تو سب کچھ ہو جاتا بھائی. تو بس ایسا کر کے کیا کرتے تو پہلے خود اپنے آپ پہ شک نہ کرے کہ جادو ہوا, دوسرا کسی شخصیت پہ شک نہ کرے جادو ہوا, اور یہ پیر فقیروں کے چکر میں جا کے اپنے آپ کو برباد نہ کرے. آئیے یاد رکھیے صحیح مسلم کی روایت سنی, جابر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, شیطان اس بات سے نا امید ہو چکا ہے کہ نمازی اس کی جزیرۃ العرب میں اس کی عبادت کریں گے, البتہ وہ انہیں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتا رہے گا. مطلب وہ اس بات سے نا امید نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے لڑاتا رہے گا, لیکن اس سے نا امید ہے کہ اب کبھی نمازی لوگ جزیرۃ العرب میں اس کی عبادت کریں. تو یہ کام تو اس کا باقی ہے. تو جن, جادو, آصف زدگی, نظر بد کے نام پہ کیا کر رہا ہو, دشمنیاں آپ میں لگا دے رہا. یا تو آپ کو خود شک ہو گیا کسی نے جادو کیا, یا تو آپ کو کسی نے بتا دیا, کوئی جانتے نے, پیر نے, فقیر نے, جو بھی بہرحال وہ لوگ اپنا نام لیتے ہیں کہ آپ پر جادو ہے اور میں نے اس کو ایکسپٹ بھی کر لیا, ہاں میرے پر جادو ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ چکر میں آپ کبھی نہ جائے, یاد رکھیے. ٹھیک ہے. اور اللہ رب العزت نے سورہ حجرات کے اندر مومنوں کو کیا حکم دیا, سورہ حجرات آیت نمبر 12 میں, کہ کثرت ظن سے بچو. کیا فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لاؤ, کثرت بدگمانی سے بچو, اس لیے کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں. ایک بدگمان مطلب ایک برے آدمی کے بارے میں کچھ بدگمانیاں پھر بھی جائز ہے, سمجھ میں آتا ہے کہ ایک شرابی آدمی ہے تو شراب کی بوتل آپ کو خالی ملی تو آپ بول سکتے ہیں شاید اس نے پیا ہوگا, یقینی نہیں ہے. لیکن آپ بس بدگمانیاں کسی پہ بھی چلے, ایک اچھا خاصا مومن بندہ دکھ رہا ہے, بس آپ کو لگا کہ انہیں آیا تو, اور وہ جانتے نہیں, بول دیا آپ کو آپ کے گھر پہ آج 10 بجے کے بعد جو سب سے پہلا آدمی آئے گا اس نے کیا. اب کوئی بھی بیچارہ آ جا, دودھ والا, دودھ والے نے کیا, کام والی آ گئی, کام والی کر, دیکھو یقین نہیں تھا کام والی کر سکتی. ساس آ گئی, اللہ اللہ, پھر تو پرائم ٹارگٹ تھی. ننند آ گئی, پرائم ٹارگٹ. جیٹھانی پرائم ٹارگٹ سے تھے. تو مطلب یہ تو حسد جلن, مطلب دن رات لوگوں کو کچھ کام ہی نہیں تھا حسد و جلن کے خلاف آپ کے, کیونکہ آپ نعمتوں میں مالا مال لوٹ رہے ہیں اور نعمتوں میں لت پت ہے آپ, اور ان کو کچھ نہیں ملا, اس لیے صرف ان کا ایک ہی کام ہے آپ کی نعمتیں چھیننا, اور آپ کا ایک ہی کام ہے اپنی نعمتیں اور صحت بچاتے رہنا. کیا لگا ہے آپ سمجھ رہے ہیں کتنا مطلب توہم کی حد ہو جاتی. بھائی ایک بچہ ہمارا گورا تو اس کو نظر لگ جا رہی, ارے پورے یورپ امریکہ کو صرف گورے گورے بھرے ہوئے, کس کو نظر نہیں لگ رہی؟ ہونا چاہیے تھا. ہماری بچی گھر سے نکلی, وہ نظر لگ گئی, بال چلے گئے. ابھی سب پھینکا, کبھی تو جھوٹ بھی رہتا, خالی بتائیں لوگوں کو کہ بال ہے نہیں تو ایسا بول دو. لوگ ٹی ویوں پہ ڈسپلے کر رہے اپنے بال, پیروں تک لڑ رہے, ان کی نظر لگ کے وہ ٹکلے نہیں ہونے 2 دن کے اندر. کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو ٹی وی پہ, ان کے اصلی بال ہے, ان کو نظر کیوں نہیں لگ جا رہی؟ آپ سمجھو بات, ہر چیز نظر بات, ہر چیز جادو, ہر چیز جن سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, بہرحال اس چیز کو ہم سمجھے. آئیے ایک روایت سنی, ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, شیطان فرشتوں کی کوئی ایک بات سنتا ہے اور اس میں 100 جھوٹ ملا کر بتا دیتا ہے, بیان کر دیتا ہے. یہ بات میں کیوں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے, کہ یہ جو جانتا ہو, یہ لوگوں کے پاس جاتے جو جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں, جو میں اپنی زبان میں کہتا ہوں یہ کچھ نہیں جانتے, لیکن لوگ بولتے ہیں یہ جانتے, ٹھیک ہے, لیکن وہ کچھ نہیں جانتے. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں, آپ کو بدگمانیاں کرواتے ہیں, چہرے دکھاتے ہیں, اشارے دیتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ فلاں لوگوں نے کیا, فلاں کیا. کبھی اس بات پہ مت مانی, حتیٰ کہ اگر آپ کسی کے پاس علاج کے لیے گئے جو قرآن و سنت سے علاج کر رہا ہے, اور اس کے اندر جن آ کر وہ آپ سے کوئی نام کہے, تو اس کذاب کی اس جھوٹے کی بات کو آپ کو نہیں ماننا ہے. اندر آگے کیا بول دیں گا, انہوں نے کی جو تمہارا علاج کر رہے, وہ تمہارے ساتھ تمہارے بھائی انہوں نے کی, اب یہ جس کے علاج کرنے دوسرے لوگ, ارے وہ جھوٹا ہے, وہ آپ اس کی بات پہ کیسے یقین؟ اچھا ابھی تو یقین نہیں کرنا ہے, انہوں بہت اچھے, بعد میں کچھ بھی کچھ ہوا, انہوں نے پہلے اشارہ کیا تھا اس کی طرف, ہے اس میں گڑبڑ, چلو اس کے پیچھے لگ جاؤ بس. کیا وہ اسپائنگ شروع, جاسوسی شروع, کیا تماشا ہے, کیا تماشا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سب کام ہم کو نہیں کرنا, یاد رکھیے, چونکہ وہ اگر بولتا بھی ہے کوئی بات تو ایک سچ کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کر بتا دیتا ہے, بیان کر دیتا ہے. اس بات کو ہم یاد رکھیں. چوتھا کام یاد رکھیے جو ہم کو نہیں کرنا ہے, وہ یہ ہے کہ جادو کا علاج جادو سے ہم کو نہیں کرنا ہے. جادو کا علاج جادو سے ہم کو نہیں کرنا, اس بات کو یاد رکھ لیجیے اور ذہن میں بٹھا لیجیے. کوئی انسان جادو کا علاج جادو سے نہیں کریں گے, اس لیے کہ بالکل درست نہیں کہ حرام چیز کا جواب حرام چیز سے دیا جائے, شراب کا علاج شراب سے کیا جائے, سود خوروں کا جواب سود خوری سے دیا جائے, جواریوں کا جواب جوئے سے دیا جائے, یہ درست نہیں. تو جادو کا علاج بھی جادو سے نہیں, جیسے حرام کا حرام سے نہیں, گالی کا گالی سے آپ نہیں کریں گے بدلہ, بلکہ معاف رحم دلی کا کچھ نہ کچھ کریں گے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمیں اس طرح کا علاج نہیں کرنا, یاد رکھیے, چونکہ بعض لوگ ایسا کہتے ہیں, یاد رکھیے, کہ جادو کا علاج جادو سے کرنا چاہیے, لیکن ایک بیسک کوشچن ہے, آپ کے گھر میں آگ لگی اور پھر میں آگی ڈالوں اس میں لا کر, آنکھ کا علاج آنکھ سے کر رہا ہوں, تو وہ ہوگا. آپ بیمار ہے اور ایک بیماری لا کے ڈال دو آپ کے اندر, تو کیا بیماری کا علاج بیماری سے ہوگا؟ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں ہوتا. تو اسی طرح جادو کا علاج جادو سے نہیں ہوتا اور نہیں کرنا چاہیے, یاد رکھیے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ جادوگر, یاد رکھیے, بڑی بدترین مخلوق ہوتا ہے دنیا کی, اور جادو ایک بہت بدترین علم میں سے ایک علم ہے, یاد رکھیے. گو اللہ کی طرف سے, لیکن وہ آزمائش ہے ہمارے لیے.
وہ علم اللہ کی طرف سے، ہر علم نافع اور شر والا اللہ کی طرف سے. کیوں؟ ہمیں آزمانے کے لیے کہ نافع وہ کتنا حاصل کرتے اور شر سے کتنا بچتے ہیں. دیکھیں ہماری فطرت میں اچھائی برائی اللہ کی طرف سے ہی ہے نا، میرا جو بھی نیچر اللہ کی طرف سے، لیکن اچھائی کو پروان چڑھانا اسلام مجھے حکم دیتا ہے اور میری برائیوں کو دبانا حکم دیتا ہے، لیکن ہے تو اللہ کی طرف سے. تو برائی کیوں ہمارے اندر؟ آزمائش کی. اگر یہ نہ ہوتی تو پھر کیا ہی بات تھی، ہم افضل ہو جاتے فرشتوں سے، اشرف المخلوقات ہیں ہم. کیوں؟ اس لیے کہ جب نیکی میں آگے بڑھتے ہیں تو فرشتوں کو شرمندہ کر دیتے ہیں، اس سینس میں کہ کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں. اور جب گناہ کرتے ہیں تو شیطان میں جو ہے حیا کرتا ہے کہ یار اس سے برا انسان نہیں دیکھتا. تو انسان میں اللہ نے وہ فطرت اور صفت رکھی ہے، تو ہمیں دونوں چیزیں ہیں، تو ہم لوگ اس کو پروان چڑھاتے ہیں. تو یہ جادو بھی اللہ کی طرف سے، مطلب وہ علم آیا دنیا میں ایسے نہیں آیا، اللہ کی طرف سے. لیکن وہ آزمائش ہے کہ ہم اس کی طرف نہ جائیں، وہ آزمائش ہے کہ اس سے ٹیسٹ اور اس سے علاج نہ کریں. جیسا حلال بھی اللہ نے رکھا ہے دنیا میں، حرام بھی اللہ نے رکھا ہے، لیکن ہمیں حکم ہے کہ حلال کماؤ اور حلال کھاؤ اور حلال خرچ کرو، حرام سے بچو، حرام مت کماؤ، ہے نا. تو آپ بولیں گے حرام پیسہ کہاں سے آتا دنیا میں؟ حرام پیسے کے لیے سورس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں وہ چیزیں دی ہے جو ٹیکنالوجی حلال کرتی ہے، جو ٹیکنالوجی حرام. جو سود خوری ہے وہ بھی وہ ہے، اور جو نفع ہے وہ بھی، نفع حلال ہے، سود خوری حرام ہے. اسی طرح کچھ پینے کی چیزیں حلال ہے، جیسے مشروبات اچھی چیزیں، اور شراب وہیں حرام ہے. اسی طرح کھانے میں کچھ جس کو کہیں گے میٹ وغیرہ ہمارے حلال ہے تو کچھ حرام ہے. تو ہر چیز میں ایسی ہے. تو کچھ علوم نافع اللہ نے بنایا اور کچھ ایسے بنائے جو نقصان دہ. نافع کو سیکھ کے آگے بڑھنا، نقصان دہ علوم سے ہمیں بچنا. تو جادو بھی ان میں سے ایک بدترین قسم ہے. جادوگر اللہ کی بدترین مخلوق ہوتا ہے، اس لیے کہ بدترین نالج کو لے کر جو ہے لوگوں میں وہ کرتا ہے. یاد رکھیے تو یہ گناہ یاد رکھیے، اور گناہ کبیرہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت میں فرمایا اور کہا 7 ہلاک کر دینے والے اعمال سے بچو. 7 ڈیڈلیسٹ سنز جس کو بولیں گے، 7 ہلاک جس کو انسان ہلاک ہو جائے گا آخر میں، ان سے بچو. جس نے پہلا فرمایا شرک کرنا، پہلا گناہ جو ہے جو ہلاک کرنے والا کیا ہے؟ شرک کرنا. دوسرا فرمایا جادو کرنا. تیسرا فرمایا اس جان کو مارنا جس کا اللہ نے مارنا حرام قرار دیا، سوائے اس کے کہ اس کا جو حق ہے وہ ادا کیا جائے. اس کے چوتھا فرمایا سود کھانا. پانچواں فرمایا یتیم کا مال کھانا. اور چھٹا فرمایا یاد رکھیے میدان جنگ سے پیٹ دکھا کر بھاگنا، یا گھماسان جنگ میں پیٹ دکھا کر بھاگنا. اور ساتواں فرمایا یاد رکھیے شادی شدہ بھولی بھالی معصوم عورتوں پر تہمت یا الزام لگانا. تو 7 ڈیڈلیسٹ سن میں سیکنڈ سن شرک کے بعد کیا گنایا؟ جادو کا کرنا. جادو یاد رکھیے خطرناک. تو جادو کا علاج جادو سے کرنے میں بھی تو وہی ہو گیا نا. آپ بولیں گے میں تو علاج ہی کر رہا ہوں لیکن جائز نہیں. میں کہوں گا کہ اب ہمیں مسجد کی تعمیر ہے، پیسہ چاہیے، تو میں کہوں گا اچھے کام کے لیے پیسہ دے رہا ہوں نا، تو پھر میں شراب کی کمپنی چلا کے کیوں نہ دوں؟ لیکن میں کہوں گا جائز نہیں، وہ طریقہ جائز نہیں. کام تو اچھا ہے نا، مطلب کاز کی اچھے کاز کے لیے جا رہا، لیکن آپ جس مینس سے جس ذریعے سے ارن کر رہے وہ حرام ہے. تو کاز اب کچھ بھی اچھا برا ہو اس سے مقصد نہیں، لیکن آپ کی ارننگ سے حرام. اگر ارننگ حرام ہے اور حرام کاز میں جا رہا تو ڈبل حرام کر رہے ہیں. ارننگ حرام ہے اور اچھے کاز میں بھی ڈال رہے تو آپ کی قبول تو ہونے والی نہیں کچھ. آج سمجھ تو اللہ پاکیزہ چیزوں کو اور مال کو پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس بات کو ہم یاد رکھیے. جادو کا علاج جادو سے ہم کو نہیں کرنا، یاد رکھیے. اب اگر جادو کوئی انسان یہ کہہ رہا ہے کہ میں قرآن و سنت سے علاج کر رہا ہوں، تو یاد رکھیے آپ کو جادوگر کی علامتیں بھی پتا ہونا چاہیے کہ کون سا انسان جادو کرتا ہے اور کون قرآن و سنت سے علاج کر رہا ہے. ورنہ ہر آدمی نے قرآن اور سنت سے علاج کے نام پہ اپنی اپنی دکانیں کھول رکھی ہے. بنگالی بابا، پنجابی بابا، یہ بابا وہ بابا، سب باباوں نے اپنی دکانیں کھول. سب کیا ہے؟ آپ کا چہرہ، شخصیت اور آپ کی جماعت اور تنظیم دیکھ کے اسی حساب سے علاج چالو کر دیتے. جیسا آدمی دیکھے ویسا، جیسا دیش ویسا بیس، علاج چالو. آپ سمجھ؟ یہ چکر میں آپ مت جائیے. جادوگروں کی علامتیں بھی پہچانی. جیسا یہ کچھ علامتیں بتاتا ہوں، یہی نہیں ہے لیکن کچھ خالی ایک مثال کے طور پہ دے رہا ہوں. پہلی چیز جیسا کہ عجیب و غریب حلیہ اور بنا لینا. ایسا عجیب و غریب حلیہ جو کوئی بھی شریف النفس آدمی نہیں بنائے گا. بال ایسے کہ 10 سال سے دھویا نہیں اس کو. ہاتھوں کی حال یہ ہے کہ ہاتھوں کا وزن کم اور اس کے اندر کی انگوٹھیوں کا وزن زیادہ بھرا پڑا ہے. ہاتھ میں ڈنڈے، مورچل، وہ گندے کپڑے ڈنڈوں پہ لپٹے ہوئے، پتہ نہیں کب سے دھویا نہیں اس کو، لے کے گھوم رہا، گندی جگہوں پر بیٹھا ہے. عجیب و غریب. ایسا عجیب و غریب کو رہتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کو دیکھی، صحابہ دیکھی، تابعین، تبع تابعین میں سے کوئی ایسا عجیب و غریب کبھی دیکھا ان کے حلیے کہ جنگلوں میں جا کے رہ رہے، گندے کپڑے پہن رہے، بال بڑے کر؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. عجیب و غریب حلیہ. ٹھیک ہے. اور اسی طرح مریض سے ماں کا نام پوچھ کے علاج کی شروعات کرنا، یہ جادوگری کر سکتا ہے. یہ قرآن و سنت والے کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے تعویذ وغیرہ لٹکانے کے لیے دینا. اسی طرح جو ہے جلانے اور باندھنے کی، ٹھوکنے کی اور چپکانے کے لیے دینا. اسی طرح جو ہے کیلے ٹھوکنے کے لیے کہنا. نیمبو اور بھلاؤں کو کاٹنا، لٹکانا اور اس کو چپکانا یا کھانے کا حکم دینا. علاج کی جو ہے گارنٹی لینا کہ میں تو 2 گھنٹے میں 2 منٹ میں ابھی شادی کراتا، ابھی طلاق کراتا، ابھی عشق ہے تو تمہارا رسم ہو جاتا فلاں. گارنٹی رہتا. 10 دن کی گارنٹی، 4 دن کی گارنٹی، 2 دن میں گارنٹی، سب گارنٹی رہتا ان کو. یہاں تک رہتی کبھی تو گارنٹی نہیں تو میری جان لے لو جی آگے. تو
اس کی جان کا کیا ورت ہے بیچارے غریب کا جو جا کے ہم لیں گے اس کی جان، جو کہ اس نے جان کون لینے والا اس کا. یہ ان کے حالات یاد رکھے. تو گارنٹی لینا. اسی طرح جو ہم دیکھتے ہیں جن کو قبضے میں ہونے کا دعویٰ کرنا، میرے پاس موکل ہے ابھی کرا تھا کام 2 منٹ. کون سے نبی نے اور کون سے صحابہ نے اور کون سے تابعین نے جنوں کو موکل بنا کے ان سے کام لیا، سوائے ایک نبی کی جو ان کا صرف معجزہ تھا، اور وہ معجزہ ایسا تھا کہ اللہ کے رسول نے بھی اس کو ریپیٹ کرنا پسند نہیں کیا. ایک بار ایک جن کو آپ نے پکڑ لیا جو آ کے آپ کو نماز میں تکلیف دے رہا تھا، اور صحابہ سے کہا میں نے سوچا اس کو میں کیا کرتا ہوں آپ مسجد نبی کھمبے سے باندھ دوں تاکہ شریر بچوں کے حوالے اس کو کر دوں، لیکن مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی کہ ایسی سلطنت حکومت اللہ میرے بعد کسی کو عطا نہیں کرنا. تو وہ ان کی خصوصیت تھی. اس کے بعد کسی نبی کا بھی یہ معجزہ نہیں تھا کہ وہ جنوں سے کام لے اور موکل بنائے. ان کے پاس 10 موکل 20 موکل، جن ان کے قبضے میں نہیں رہتا وہ یہ ان کے قبضے. دیکھیے جو مخلوق دکھتی نہیں اس کو آپ بولے میرے قبضے میں، جیسا میں نے کہا آپ کو پنجرا لایا بولا طوطا، آپ بولے طوطا کہاں فیض بھائی؟ دکھتا نہیں، ان قبضے میں طوطا میرے. یہ آپ بولے ان کی عقل مارے گی فیض بھائی. طوطا وہ بھی دکھتا نہیں، وہ بھی پنجرے میں ہے نا. یہ ہے وہ جن میرے قبضے میں. بھائی جو چیز دکھتی نہیں وہ آپ کو قبضے میں لے سکتی، آپ کیسے اس کو قبضے میں لیتے؟ نہیں میں جو بولا وہ سن رہا ہوں. وہ تو صرف آپ کو صرف یہ سبق پاٹ پڑھاتا ہو، وہ جو آپ سے کروانا ہے وہ کروانا. شرک اور کفر اور پتہ نہیں کیا کیا، تو یہ ہونے کا دعویٰ کرنا. اسی طرح شرکیہ منتر پڑھنا یا ایسے زبانوں میں ایسے منتر پڑھنا اس کا کوئی سند نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، یا پھر قرآن کے ساتھ دیگر چیزوں کو مکس کر کے پڑھتا ہے، یہ اس کی علامت ہے. اسی طرح عجیب و غریب باتیں کرنا، باتیں کرنے کا دعویٰ کرنا، کل کیا ہوں گا اس کا دعویٰ کرنا، کل کیا ہوا تھا بتانے کا دعویٰ کرنا. یہ تمام چیزیں یاد رکھیے، جادوگر کی علامت ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے کچھ لوگوں کا حال یہ بھی رہتا ہے علاج کا جب معاملہ آتا، جب بیمار ہو جاتے اللہ نہ کرے تو دونوں کشتیوں میں سوار ہو جاتے ہیں. ادھر قرآن و سنت کا بھی علاج، ادھر بابا در دیوار درگاہ ادھر بھی چالو ہے، دونوں طرف. بولے جہاں سے فائدہ ہوگا اٹھا لو. آپ سمجھ، ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی نصرت آپ کو نہیں ملیں گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس بیماری کا اجر بھی نہیں ملیں گے جو تکلیف آپ نے برداشت کی، اس لیے کہ آپ اتنے بھونڈے طریقے سے اس کو لے رہے ہیں. آپ سمجھ، بیماری آزمائش ہے، تو آزمائش میں اور اللہ پہ توکل اور اعتماد اور توحید چھوڑ کے آپ کیا کر رہے ہیں اور شرک کر. تو دونوں کشتیوں میں نہیں ہوگا، ایک ہی کشتی میں آپ کو سوار ہونا ہوگا، یاد رکھیے. اور ایک سے مراد وہ جو صحیح یاد ہے. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت غور سے سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عراف کے پاس جائے اور اس سے کوئی بات پوچھے تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی. عراف کس کو کہتے ہیں؟ جو کل کیا ہوں گا بتانے کا دعویٰ کرتا ہے یا کل کیا ہوا بتانے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کو عراف کہتے ہیں. کہانت کرنے والا عراف، سمجھ، یہ کل کی باتیں بتانے کا دعویٰ کرتا ہے، اور ہم اس کو بڑا پہنچا ہوا سمجھ رہے، جبکہ پہنچا ہوا نہیں یاد رکھیے. ٹھیک ہے. وہ بہت ہی گرا ہوا انسان ہے بیچارہ، جو کل کی بتانے کی، کل کیا بتانے کو. اگر واقعے میں کل کا اس کو پتا ہے تو اپنی دنیا کیوں نہیں سنوار لیتا ہی؟ اپنی دنیا سنوار لینا، لاٹری کے نمبر نکال لینا برے، اور وہی لاٹری خریدنا جا کے جو کل نکلنے والی ہے. تو اپنی دنیا تو سنوار لے. کتنے وہ کمپٹیشن ہو رہے، نمبر پہچانو فلاں کرو تو یہ مل جا رہا، کروڑ پتی بن جا رہے، بلینر. کچھ بھی نہیں کر سکتا خود کا، تو کیا دوسروں کو کریں گا؟ اپنے طوطوں سے دوسروں کی خدمت بتا رہا. یہ اس کی قسمت کال دیکھو کہ زمین میں بیٹھ کے طوطے کے ذریعے کما رہا. دیکھو اگر اس کو کل معلوم ہوتا تو کچھ خیر اپنے لیے اپنا لا لیتا ہو، نہیں ہوتا. یاد رکھیں سب جھوٹے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اسی طرح 5ویں چیز یاد رکھیں جو کام نہیں کرنا، یاد رکھیں علاج میں، وہ ہے مایوس نہ ہونا. کبھی مایوس نہیں، کبھی مایوس نہیں. چونکہ شیطان تو یہی چاہتا ہے آپ کو مایوس کر کے یہ سمجھا دے اور بتلا دے کہ اب اللہ بھی نعوذ باللہ تمہارے ساتھ نہیں، اب تم اکیلے ہو. یہ اس کا کام ہے، مشن ہے اس کا. ایوب علیہ السلام کو لے لیجیے آپ، کیسی کیسی آزمائشوں سے گزرے، کبھی بھی جو ہے آپ لڑکھڑائے نہیں اس کے اندر. اسرائیلیت کے مطابق تو یہ ہوا کہ ایوب علیہ السلام بڑے خوش تھے، اسرائیلیت کہہ رہا ہوں. تو شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اتنی نعمتیں کسی کو مل جائے تو خوشی رہنے والا، پھر کیا؟ تو پھر وہ ایوب علیہ السلام کی صحت چھین لی گئی، اولاد چھین لی گئی، مال چھین لیا گیا، بیویاں چھین لی گئی، حتیٰ کہ وہ اور ان کی صرف ایک بیوی ان کے ساتھ تھی. کئی بیویاں تھے، سب چھوڑ کے چلے گئے بیماری کی وجہ سے. اور وہ ان کا علاج، تیمارداری، خدمت بیچاری کرتے رہی، یہاں تک کہ آپ کو جلد کا مرض ہو گیا تھا اسرائیلیت کے مطابق، اور اس سے پوری اسکن بھی خراب ہو گئی تھی جس سے آپ پہچانے بھی نہیں جاتے تھے. اور اللہ نے اچانک پھر ایک دن آپ کو شفا دی اور آپ نے غسل لیا اور آپ بدل گئے. حتیٰ کہ جو بیوی بیماری میں آپ کا علاج کر رہی تھی، ساتھ رہتی تھی، وہ بھی جب لوٹ کے آئی تو پہچان نہیں پا رہے، ابھی گئی تھی تو یہ ایوب کہاں ہے؟ تو کہا میں ہی ہوں. تو اللہ نے شفا دے دی. یہ اسرائیلیات میں واقعات ہیں. کچھ باتیں میل بھی کھاتی ہے قرآن کی باتوں سے. بہرحال سمجھ رہے آپ بات کو؟ بک آف جاب میں آپ یہ ساری چیزیں
پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال آئیے، تو مایوس نہ ہونا، کبھی مایوس مت ہوئیے، بیماری اللہ کی طرف سے شفا اللہ دیں گا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، اور اس میں کبھی مایوس نہیں ہونا۔ آئیے سورہ یوسف میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا سنیے، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 87 میں اللہ نے فرمایا رکھا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں، تو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہوئیے، بیماری اللہ کی طرف سے شفا اللہ رب العزت انشاءاللہ العزت آپ کو دیں گا، یاد رکھیے۔ اسی طرح لوگ جو ایسی بیماری آنے سے ڈپریس ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ان کا خود اعتمادی کھو بیٹھتے ہیں، سیلف ڈگنیٹی کھو بیٹھتے ہیں، اور مطلب کسی چیز میں ان کو ہر چیز میں ڈر لگتا ہے کہ میں کچھ کروں گا تو نقصان ہو جائے گا فلاں، یہ سب آپ چھوڑ دیجیے اور آپ اللہ پہ توکل رکھے آگے بڑھتے رہیے، اللہ رب العزت انشاءاللہ آپ کو ضرور شفا دیں گا۔ اسی طرح جب بیماریاں یاد رکھیں طویل ہو جاتی ہے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں، تو ایوب علیہ السلام کو دیکھیے، اتنی طویل بیماری میں بھی آپ کیسے رہیں۔ ایوب علیہ السلام کے بارے میں خود اللہ نے فرمایا، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 83 اور 84 میں سنی قرآن نے کیا فرمایا کہ ایوب علیہ السلام کی اس حالت کو یاد کرو جبکہ انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے، تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا، بیماری لگ گئی اب تو رحم کر سکتا ہے۔ پھر آگے فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ذُرٍ، اللہ فرماتا اور کہتا ہے تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کی تکلیف دور کر دی۔ تو بس اللہ سے دعا کرتے رہیے، انشاءاللہ اس معاملہ حل ہو ہی جائیں گا، اللہ نے دیے بیماری اللہ ہٹا دیں گا۔ کوشش کرنا، صحیح طریقے سے علاج کرنا یہ میرا اور آپ کا کام ہے، بیماری کا دور کرنا اللہ کا کام ہے، جس نے دیا ہے وہی دور کرنا۔ چلیے آئیے 6 پوائنٹ جو آج ہمارا ہوگا، توہم پرستی اور بدشگونی بالکل نہ کرے۔ توہم پرستی اور بدشگونی بالکل بھی نہ کرے، چاہے بیماری آپ کی کتنی ہی زیادہ ہو، کتنی ہی تکلیف دہ ہو، پریشان مت ہوئیے، اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا رکھی ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھیے، تو ہر بات، ہر معاملہ اور ہر حادثے کی یاد رکھیے، جنات کو اس کا کریڈٹ دینا، نظر بد کو اس کا کریڈٹ دینا، مطلب جنات کی وجہ سے ہی ہوا، جادو کی وجہ سے ہوا، نظر بد کی وجہ سے بالکل بھی درست نہیں، یاد رکھیے۔ توہم پرست لوگوں کا معاملہ یہی ہوتا ہے، کھانسی ہو گئی کرنی ہے، زخام آ گیا کرنی ہے، بیماری پلٹ کے دوبارہ آ گئی کرنی ہے۔ اچھا یہ بھی پرابلم ہوتا، علاج کر لی جادو کا، پھر جادو ہوگا، پھر کیا کرنا بولے، اس کا مطلب وہ علاج صحیح نہیں تھا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ ایک ڈاکٹر کے پاس گئے، آپ کو زخام تھا تو آپ نے علاج کیا، پھر آپ کا زخام زندگی بھر نہیں آئے گا؟ کبھی بھی آ سکتا، کبھی تو 8 دن بعد ریپیٹ ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر بولتا ہے پتہ نہیں 500-600 کتنے وائرس ہے جس کی وجہ سے بخار آتا ہے، معلوم بھی نہیں سائنس کو، بس پیراسیٹامول دیا، پین کلرز اور ختم کر دیا۔ کس چیز سے ہوتا ہے کسی کو بھی نہیں معلوم، آج تک کیا علاج ہے ایگزیکٹلی معلوم، کیونکہ اتنے سارے وائرس ہے جس کے زخام ہو سکتا ہے، سمجھ رہے آپ، ہو جاتا ہے۔ تو آپ یہ ایک بار زخام چلا گیا تو اب نہیں ہوگا، ایک بار کسی کو اللہ نہ کرے کوئی بیماری تو اگلی بار ریپیٹ نہیں ہو سکتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ملتی علاج خراب تھا، اس کا مطلب یہ کہ علاج تو ہوا لیکن بیماری پھر سے ہوئی۔ اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں، تو کھانسی ہو گئی ہے، فلاں ہو گئی ہے، گھر میں برتن کم ہو گئے، جادو ہے، پیسے ادھر ادھر چلے گئے، جادو ہے، بچوں پہ کنٹرول نہیں ہے، ہاتھ پہ کنٹرول نہیں ہے، پیسے ادھر ادھر رکھ دے رہے، گما دے رہے، پھر بولے کیا ہے جادو کے پیسے رکھو، بولے غائب ہو جاتے، پیسے رکھو غائب بولے، گھر میں 50 بچے آپ کے، پیسے رکھے تو غائب ہونے والے، آپ سمجھیں؟ تو عجیب و غریب چیزیں، عجیب و غریب، اور کبھی اگر ہم کو خود نہیں سمجھ رہی ہم کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے، تو یہ کرتے۔ اسی طرح جو ہے جنات اور جادو کو یاد رکھیے، اپنی مرضی سے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس بات کا ہمیں عقیدہ ہو، جنات اور جادوگر اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، جو اللہ چاہتا وہی ہوتا۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102 میں اللہ نے فرمایا کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ وہ لوگ جو ہے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے سوائے اللہ کی مرضی سے۔ مطلب یہ جن اور جادو کے ذریعے بھی جو کام ہوتا ہے تو نقصان صرف وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اس کے علاوہ آپ کو رتی برابر بھی، تن کے برابر بھی، ایک پارٹیکل برابر بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس بات کو آپ لکھ کے رکھیں۔ تو کبھی بھی توہم پرستی میں، بدشگونی کے چکر میں مت چلے جائیے۔ بدشگونی مطلب کسی بھی چیز سے کسی بھی چیز کو ریلیٹ کر دینا، توال گر گیا تو مہمان آئیں گے، کوا بیٹھ گیا تو یہ ہوگا، سفید چیز آسمان کے نیچے کھا لیا تو آج برا دن جائیں گا، سفید چیز کھا کے نکلے دن اچھا جاتا، کالی چیز کھائے تو فلاں ہوتا، صورت دیکھ کے کس کی نکلی اس کے حساب سے آگے یہ کام طے ہوتے۔ تو بولتے نا کام اگر کس کی صورت دیکھا تھا کہ آج تیری صورت دیکھا تو کام نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوتا ہے توہم پرستی۔ اور یہ تو اتنی زیادہ ہے اپنے ہمارے پاس، جس کی کوئی انتہا، رات میں ناخن کاٹے تو چوری آ جاتی، گھر میں رات میں جھاڑو دیے تو بے برکتی چھا جاتی، اور چولہا رات میں جلا تو یہ ہوتا، میت کے مرنے کی بعد 3 دن میں چولہا جلا تو نحوست آ جاتی، اور میت کو 40 دن تک کھانا کسی کو جن کو پسند نہیں کھلا تو میت کی روح واپس آ جاتی۔ کیا کیا تماشے، اللہ رحم، سب توہم پرستی اسو کہیں گے، وہم ہے یہ سب، اس بات کو سمجھ۔ تو کبھی توہم پرستی کے چکر میں نہ جائے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح 7ویں چیز یاد رکھیے، بیماری کو پوشیدہ رکھے اور جاہلوں کو نہ بتائے۔
بیماری کے بارے میں پوشیدہ رکھے اور خاص طور سے جاہلوں کو نہ بتائیں. اگر بتانے کی ضرورت ہے تو اہل علم کو، خیر خواہوں کو، آپ کے بارے میں اچھا جو چاہتے ہیں، آپ کے بارے میں اچھی سوچ رکھنے والوں کو بتائے. جاہل لوگوں کو تو بالکل نہ بتائے. اور ایسے چونکہ جاہل اور ایسے لوگوں کو مطلب جاہل علم والوں کے علاوہ کس کو نہ بتائے. آپ چھوڑ، جاہل ہو، رشتہ دار ہو، جو بھی ہو، کسی کو نہ بتائے. اس لیے کہ اس میں کئی نقصان ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ جو آپ سے پہلے سے حسد رکھ رہا وہ اور خوش ہو جائیں گے. دوسرا یہ کہ جو آپ پہ جادو کر رہا، اگر آپ بتائیں گے، اس سامنے روئیں گے تو اس کو خوشی ہوں گی کہ یار اس پہ ہو رہا. اچھا علاج ہو رہا، اور اگر آپ علاج کا بتائیں گے تو اور زیادہ اٹیک کر سکتا آپ پہ. اچھا علاج ہو رہا اور اس پہ اٹیک کرو نیا. سمجھ؟ تو خاموشی اختیار کریں. اہل علم کو، خیرخواہ لوگوں کو چھوڑ کر اپنے بیماری کے بارے میں، جادو کے بارے میں، روحانی مت بتائیں. یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. تو اپنی بیماری کو صرف علم رکھنے والوں کو اور مخلص لوگوں کو بتائیں. دوسرا، کم علم لوگوں کو جن جادو کی باتیں نہ بتائیں. اس لیے کہ اس سے یہ بھی ایک پرابلم ہو سکتا ہے کہ ان کا اگر عقیدہ صحیح نہ ہو اور وہ جاہل ہے تو وہ جن جادو سے خوامخواہ ایسے ڈرنے لگ جائے جیسے ان کے ڈرنے کا حق نہیں ہے. جیسے کہ اب ہم لوگ چار بیٹھے، جنوں کے قصے چالو ہو گئے رات میں. اب جنوں کے قصے چالو ہو گئے تو چلتے بھی ایسا ہوتا اتنا ڈر گیا جن آپ کو، جبکہ ایک اللہ کی مخلوق ہے اور وہی مکلف ہے. جن جنت اور جہنم دونوں میں جانے والے ہیں. ایسی غائب مخلوق ہے جو آپ پر مجھ پر تعینات ہے، سیدھا تعینات، نگہبان ہے ہماری. ایک ایک چیز نوٹ کر رہے، اس سے کبھی ڈر نہیں لگتا کہ وہ گناہ کرنے جائے تو فرشتے تو نہیں دیکھ رہے. وہاں ڈر نہیں لگ رہا، حالانکہ وہ نگہبان ہے، لکھ رہے ہیں آپ کا اعمال. اور آپ ڈر رہے جنوں سے اور آپ کو ڈر نہیں لگتا فرشتوں سے. میں نہیں کہہ رہا فرشتوں سے ڈرو، لیکن میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو اعمال لکھ رہے اس سے تو آپ کو خوف ہونا چاہیے کہ یار کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے سامنے ایسا کچھ کر دو کہ پکڑ ہو جائے. وہاں آپ بنداس ہے اور جنوں سے ڈر رہے. تو کم علم ہوں گے، جاہل لوگ ہوں گے تو کیا ہوں گا، جنوں سے ڈریں گے. ہاں بس تو ڈر اور توہم کا یہ حال ہے کہ رات میں جب ہم چھوٹے تھے تو ہم کو یہ بھی نہیں بولنے دیتے کہ سانپ نہیں. رات میں بولے نہیں بولنا، کیا بولا رات میں؟ رسی نکلی تھی، بڑی رسی دکھی تھی، کالی رسی نہیں بولے. رات میں اگر سانپ بولے تو کیا ہوتا؟ سانپ آ جاتا. واہ 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 واہ. ایسا پیسے ویسوں کے بارے میں نہیں ہے تمہارا توہم، یہ تو وہ تو آگے تو فائدے ہی ہوں گے نا اپنے کو. 2000 کی نوٹ، 2000 کی نوٹ، 2000 کی نوٹ رات میں بولے تو بولے آتے جا رہی. کتنی اچھی بات. توہم بھی بناتے، ایسی چیزوں بناتے نا، اللہ رحم کرے. اچھا وہ 1000 بار بولے سانپ سانپ سانپ، اس میں سے ایک آدھ دفعہ کبھی آ گیا، بولے تھے نا سانپ نہیں بولنا رات میں، اب 1000 بار بولے ایک ہی بار آیا لیکن تو عجیب و غریب معاملہ. بہرحال تو ہو سکتا ہے ان کے کمزور عقیدے کی وجہ سے وہ پریشان ہو جائے، یاد رکھیے. اور ہو سکتا ہے جو آپ سے جل رہا اور حسد رکھ رہا ہو، جادو کر رہا ہو، اس کو اور تقویت ملے کہ یار اچھا ہوگا پھر کرو. تو چھپا کے رکھے، زیادہ بیٹر ہے. یاد رکھیے بیماری کو نہیں چھپانا ہے، علاج نہیں کرنا، یہ نہیں بول رہا ہوں میں. خامخواہ لوگوں کو فائدہ ہو رہا، اتنا نقصان ہو رہا، بتانے کی ضرورت نہیں. دبا کے رکھو باتوں کو. جو لوگ اہل علم ہیں آپ کے خیر خواہ ان تک رکھو بات. 8ویں چیز یاد رکھیے، جنات کا خوف نہ رکھیں، جنوں کا خوف نہ رکھیں. وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ خود ہمارے سے مکلف. اور یہ بات بھی آپ سمجھ لیں جناتوں کے تعلق سے، یاد رکھیے کہ ہم ان سے افضل ہیں. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو جنوں کے باپ ابلیس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا. ہم کو اس پہ تکبر اور غرور نہیں ہے، ہم کو اس پہ فخر نہیں ہے، لیکن ہم اشرف المخلوقات ہیں. یہ اللہ کی طرف سے انڈیکیٹو تھا ابن آدم کے لیے اور آدم کے لیے کہ تم ساری مخلوقات میں ترجیح رکھتی ہو. یہاں تک کہ 2 مخلوق جو مکلف ہے جسے سوال ہوگا ان میں بھی تم ابن آدم انسان ترجیح رکھتا ہے جنوں کے مقابلے. جنوں سے بھی سوال جواب ہوگا، جنت جہنم ان کے لیے بھی. سمجھ رہے آپ؟ تو یہاں جو ہے ہم افضل ہیں، تو ہم کو ان سے ڈر کھانے کی ضرورت، خاموخواہ ڈرنے اور ڈرانے کی ضرورت نہیں. یاد ہے کہ اس بات کو ہم یاد رکھیں، اس لیے کہ جنات کا خوف رکھنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. حالانکہ ہم ان کو دیکھ نہیں سکتی، بات بالکل طے ہے. قرآن نے کہا، اس کو قرآن نے کیا فرمایا؟ انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہ، کہ وہ اور اس کا قبیلہ وہاں سے تمہیں دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہم سے افضل ہو. یاد رکھیں، اس لیے کہ قرآن میں اللہ رب العزت کیا فرمایا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. کہ جب اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو سجدہ کرو، آدم کو تو سب سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے، اور وہ جنوں میں سے تھا. یاد رکھیں وہ جنوں میں سے تھا. تو یہاں اللہ نے بیان کر دیا. لیکن آپ کہیں گے حکم تو فرشتوں کو تھا، پھر جن، اس لیے کہ فرشتوں کے حکم ہے. ابلیس کو پتا تھا میرا بھی لیے حکم ہے یہ، کیونکہ انہی کے ساتھ تھا، سب کے لیے حکم تھا. ہمیں سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ہم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یاد رکھیے. اور جب بھی آپ جنوں سے ڈریں گے تو یہ بات یاد رکھ لیجئے، وہ ڈر کا آپ کے فائدہ اٹھا کے اور زیادہ اٹیک کرتے ہیں. سمجھو آپ ایک جگہ جا رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے بہت بڑا مافیا، اس کو پیسے دیے بغیر کام نہیں ہوگا. جب اس کو پیسے دیں گے تو اور اٹیک کریں گے مافیا. تو آپ بولیں گے کیا فائدہ دیکھ. تو جن ویسی ہی صفت کی عزت دو تو، اور اس کو کہیں گے جو شیاطین ہوتے ہیں عزت دو تو اور شیطانیت زیادہ کرتے ہیں. آئیے قرآن نے کیا کہا ان کے بارے میں. سورہ جن سورہ نمبر 72 آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. اللہ فرماتا ہے بات یہ ہے کہ چند انسان بعض جنات کی پناہ طلب کیا کرتے تھے جس سے جنات اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئے. بعض انسان جنوں سے پناہ طلب کرتے تھے تو جن اور سرکشی میں بڑھ گئے.
جیسے عربوں کے اندر ایک طریقہ تھا، جب کسی درے سے وادی سے گزرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اس وادی کے جن سے پناہ لیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب وہ پناہ مانگتے تو جن اور زیادہ اٹیک کرتے ان پہ. اور یہ کیا سوچتے عرب، پناہ مانگے تو اتنا اٹیک کرے، نہیں کرتے تو کتنا کرتے تھے. جبکہ معنی یہ تھا کہ ان کے کرنے کی وجہ سے وہ اور شر کرتے تھے اور زیادہ. جیسا کہ ایک شر پسند بچے کے سامنے آپ نے ہمت کم کی تو اس نے اور شر کرنا شروع کر دیا. یہ شیاطین ویسی ہوں، ڈرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، یاد رکھیے. اور یہ اپنے چیلے چپاٹوں سے بھی ہم کو ڈراتا ہے. قرآن نے یہی بات سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت 175 میں کہا، کیا فرمایا، یہ خبر دینے والا صرف شیطانی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے. تم ان کافروں سے نہ ڈرو اور میرا خوف رکھو اگر تم مومن ہو. تو قرآن میں اللہ نے فرما دیا نہ شیطان سے ڈرنا ہے، اس کے چیلے چپاٹوں سے. اگر ہم سچے مومن ہیں تو صرف اللہ سے ہم ڈر رکھے، یاد رکھیے. آئیے 9ویں یاد رکھے چیز جو ہم کو نہیں کرنا، 9th پوائنٹ ہمارا ہے، گناہ اور معصیت کے کاموں کو بالکل بھی نہ کریں. اس لیے کہ بیماری، تکلیف، مصیبت جب آتی ہے تو ظاہر سی بات اللہ آزماتا ہے تو ہم اور اللہ کے اطاعت گزار فرمانبردار بندے بنے. دیکھا جاتا ہے جب خاص طور جن، جادو، نظر بد، آسے وغیرہ کا اثر ہوتا ہے ہم اور زیادہ برا اور گناہوں کی طرف بڑھنا شروع کر دیتے ہیں. جبکہ اب تو ہم کو زیادہ گناہوں سے رکنا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت اگر یہ ٹیسٹ ہے تو ہم کو اس کو مضبوطی کے ساتھ، صبر کے ساتھ پار کرنا ہے. اور اگر یہ ہمارے لیے ٹیسٹ نہیں ہے بلکہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے تو ہم کو اور نیک بن کے اور نکھر کر آگے جانا ہے نا، دونوں ہی شکلوں میں. جیسا کہ اگر آزمائش ہے میرے لیے نیک بندہ ہوں تو صبر کرنا ہے، اور اگر آزمائش کے برخلاف یہ عذاب ہے تو میرے کو اس کی بات توبہ کرنا ہے اور اچھا انسان بننا ہے. تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اور مصیبت اور معصیت اور گناہ میں جا رہے ہیں، جبکہ ہونا چاہیے اور نیکی اور اچھائی کی طرف بڑھنا چاہیے. تو اس بات کو یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے بیماری مبتلا ہونے کے باوجود گناہ اور معصیت کو نہیں چھوڑتے. ہمیں اسے چھوڑنا ہے. گناہ انسان کو اللہ سے دور اور شیطان سے قریب کر دیتے ہیں، یاد رکھیے. تو لہٰذا جادو، جن وغیرہ کا علاج کرانا ہے تو ہمیں شیطان سے دور اور اللہ سے قریب جانا ہے. تو ظاہر سی بات ہے گناہ اور معصیت کی زندگی کو ہم کو ترک کرنا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا علاج ہو جائے اچھے سے. اور یہ بڑا اہم نقطہ ہے، یاد رکھیے. اب چونکہ میں اس کو ایلابریٹ نہیں کر سکتا ہوں کیا کیا آپ کو نیکی کرنا ہے، توحید پر قائم رہنا ہے، صلہ رحمی کرنا ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے، اچھائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، کیا کیا نیکی، نماز 5 وقتہ کا فرائض پہ عمل کرنا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جو ہو سکتا ہے نیکی میں اضافہ کیجیے. معصیت اور گناہوں کو اپنی زندگی سے ہم نکالیں. آئیے 10واں پوائنٹ یاد رکھیے جو ہم آج دیکھیں گے، علاج ہونے تک متقی اور بعد میں جیسے کہ ویسے نہ بنے. بیمار ہو گئے تو ماشاءاللہ داڑھی آ گئی، اور بیمار ہو گئی داڑھی اور بڑی ہو گئی، کپڑے بدل گئے، حرام چھوٹ گیا، تسبیح آ گئی، کھٹ 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 کنٹینیو تسبیح چل رہی، نیکی کا حکم دے رہے، برائی سے روک رہے، اچھے اچھے 30 مار خان نیک لوگ بھی ان سے ڈر کے بھاگ جا رہے. چونکہ جب انہیں حکم دے رہے تو لوگ تھر تھر کانپ رہے، اتنا حکم. تہجد میں آگے کھٹکا دے رہے، فجر میں تو سمجھ میں آ رہا، بیماری جب چل رہی تہجدوں میں اٹھا رہے لوگوں کو، تہجد پڑھ لو. تو کسی بھی آدمی کو شرم آئیں گے نا، اپن تو خالی فجر پڑھ رہے، دیکھو بندہ کہاں سے کہاں نکل. اب جیسی بیماری ختم ہو گئی تو ایک دم آپ کبھی تو ملے بیماری ختم ہونے کے 1-2 سال بعد، اور آپ ملتے ہیں، یار یہ چھوٹے بھائی دکھ رہے ان کے جو تہجد میں اٹھانے آتے تھے. السلام علیکم، کیسے آپ، کہاں ہیں آپ کے بڑے بھائی؟ کون سے بڑے؟ وہ تہجد میں آتے نہیں، وہ میں آتا تھا. ہاں کیا ہو گیا آپ کو ایسا؟ وہ یار بیماری چل رہی تھی نا اپنی. اچھا ہو گیا، اچھا بیماری چل رہی تھی. آپ سمجھ رہے؟ تو بیماری ہے تو نیکی 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 نیکی، حتیٰ کہ نیکی کی یہ عالم کی صدقات اور خیرات کا یہ کہ بچ جاتا کہ میں آدھی دولت بانٹ دو میری، بچ جاتا کہ میں پوری بانٹ، یہ تک چل رہا. اور ایک بار اللہ نے صحت دے دی تو آپ نوچنا اور کھسوٹنا چالو، اس کا لوٹ. آپ گیا نہ ہوتا صدقہ خیرات میں، اس کا لوٹ، اس کا لوٹ، اس کی زمین، اس کی جائیداد، پورے کام برائی کے چال. پھر بیماری آ رہی، بیماری آتی ہے، لوگ بول رہے بیماری آ رہی ہے، بیماری آ رہی، چلو 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 نیکی، توبہ تو استغفار، فجر چالو. یہ مطلب بیمار ہے تو جن کا اثر، آصف کا اثر تو دیندار، جیسی ختم ہوا تو پھر وہی دنیا داری. ویسے اپنی زندگی کا روش کو نہ بدلے، یاد رکھیے. تو مرض کی حالت میں دین سے رغبت، صحت کی حالت میں دنیا سے رغبت، ایسا ہمارا معاملہ نہ ہو، یاد رکھیے. سورہ یونس میں اللہ رب العزت سورہ نمبر 10 آیت نمبر 22 اور 23 کو آپ پڑھیے. اللہ رب العزت نے کیا ہی زبردست خاکہ کھینچا انسانی فطرت کا، کہ جب انسان، مفہوم بتا رہا ہوں، جب انسان پانی میں ہوتا ہے، چاہے وہ کسی کی بھی عبادت کرتا ہو، لیکن جب کشتی بھور میں آتی ہے سب کو چھوڑ کے بولتے اپنی نیت کو خالص کر لو، صرف ایک اللہ کے لیے، ورنہ آج تو گئے. پھر جب اللہ وہاں سے نجات دے دیتا ہے اور ان کو خشکی پہ لا دیتا ہے، تری سے نکال کے، پانی سے نکال کے زمین پہ لا دیتا ہے، پھر عقلیں ماری جاتی، وہی شرک میں لگ جاتے ہیں. اور مشرکین مکہ ایسا کیا کرتے تھے. آپ کو واقعہ یاد ہے اکرامہ بن ابی جہل، یہ ان لوگوں میں سے جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح مکہ میں حکم تھا کعبے کے غلاف کے پیچھے بھی ملے تو مار دینا. اکرامہ بن ابی جہل، اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے جو قاتل تھے، یاد رکھیے. یہ ایسے کچھ لوگ تھے، یہ بھی اس میں تھے. اب مکہ سے نکل کے جو ہے بھاگے اور ایک کشتی لے کر وہاں سے بھاگ گئے. جب نکلے تو کشتی آئی اور بھاوریں پھنس گئے، اور ان کی بیوی ایمان والی تھی، یاد رکھیے. اب بھاوریں پھنس گئی تو اللہ جو کشتی چلانے والا تھا اعلان کر دیا کہ بھائی اب سب چھوڑ دو، اپنے اپنے اللہ کو مان لو، بس وہی بچا سکتا ہے.
تو اکرامہ کے ذہن میں بات آئی، اسی چیز سے تو بھاگ کے میں یہاں آیا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اسی وجہ تو نہیں مانی کہ مجھے ایک اللہ کو نہیں ماننا تھا. اب کشتی میں جب بچانے والا اگر وہی اللہ ہے تو پھر خشکی میں کیوں شرک کروں؟ اور جیسی کشتی سے باہر نکلے اسلام قبول کر لیا. بیوی تو پہلے سے مسلم تھی. پھر واپس آگے دونوں لوٹ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی اور ان کا ایمان قبول کر لیا. مطلب ان کو جو سزا ان کی سنائی تھی اس کو معاف کر دیا گیا ان کے ایمان کی وجہ سے. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ ہے، یاد رکھیے. تو خشکی میں تو اللہ نے مثال دی انسانی فطرت کی، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، ہمیں بھی چاہیے یاد رکھیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں کانسٹنٹلی، ہمیشہ، بلکہ آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے آگے بڑھتے. بیماریوں نے ہم کو اور بلند کر دیا لیکن اس کی بعد کی زندگی میں ڈاؤن فال نہیں آیا. ہم کم از کم کانسٹنٹلی چلتے رہے، پھر کچھ مصیبت پریشانی اور اچھی زندگی کی حالات نے اور ہمیں اور بلند کر دیا، اور بلند کر دیا. ہر حالات ہم کو اونچائی کی طرف لے جائے. یہ نہیں کہ گراف یوں چلا بیماری میں پھر بالکل جو پہلے تھا اس سے بھی نیچے چلا گیا، پھر بیمار ہو گیا تو پھر پڑ گیا، پھر جو ویسا کانسٹنٹ یا اس سے اونچا 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 درجہ حاصل کرتے جائے. آئیے اسی طرح 11 اور آخری پوائنٹ جو ہم دیکھیں گے جو ہمیں کام نہیں کرنا ہے روحانی بیماریوں، وہ یہ ہے نعمتوں کے بہت زیادہ اظہار اور ان کی چرچا نہ کرے. نعمتوں کے اپنے بہت زیادہ اظہار نہ کرے اور اس کی چرچا نہ کرے، اس لیے کہ کبھی کبھار جادو، جن، عاصف زدگی اور نظر بد اسی وجہ سے تو لگتی ہے. تو گویا یہ ایک پریکاشنری میجر ہے کہ چرچا نہ کرے. اپنا تو کیا ہے ماشاءاللہ 3 سال میں اپن بیمار نہیں پڑے. ابھی تو 3 سال سے کچھ ہوا ہی نہیں، بول دیا سامنے والے باپ رے، نہ ماشاءاللہ نہ کچھ نہیں، ارے باپ رے، اور خود بھی ماشاءاللہ بولنا چاہیے. کچھ نہیں، آپ کو بھی بالکل. اب وہ ہوگا 3 دن بعد بیمار، مجلس سے غائب، سلائن لگا ہوا. نعمت تھی، خامخواہ کیوں ڈسکلوز کی؟ نہیں کرنا. نعمتوں کو چھپا کے رکھنا. صحت نعمت ہے، مال نعمت ہے، اچھی اولاد نعمت ہے، زیادہ اولاد نعمت ہے نا. یعقوب علیہ السلام کا واقعہ ہے نا، ان کے بیٹے تھے تو آپ نے کہا ایک دروازے سب مت جانا، تو اللہ کی جو مرضی وہ تو ہوں گا لیکن احتیاط کرنا چاہے، سب الگ الگ دروازے سے جاؤ کہا تھا کیونکہ آپ کو 12 بیٹے تھے. ایک تو یوسف تھے، 11 جب گئے تھے وہ تو بچپن میں وہ چلے گئے تھے، ابھی ان کو معلوم نہیں تھا. الگ الگ نعمت، اولاد کی کثرت نعمت. ٹھیک، اسی طرح اچھی گاڑیاں ہیں، نعمت ہے. خاموخواہ ڈسکلوز مت کیجیے سب چیزوں کو. لوگوں کے حسد و جلن کا پوائنٹ مند بنی. اطاعت گزار بیوی ہے بولو مت کسی، ہے نا. کیونکہ لوگوں کے لیے اطاعت گزار کوئی بیوی مل جائے نکاح میں بہت بڑی بات رہتی ہے. آتے ہی پھٹکے پڑ رہے، بال چلے گئے، زندگی اجیرن ہو گئی، کیس ہو گیا، حج عمرہ بول کے جیل میں جا کے بیٹھے ہوئے. یہ حالت ہے لوگوں کی. تو اطاعت گزار فرمانبردار بیوی مل جائے کسی کو، نعمت بھیا بہت بڑی. اچھا گھر نعمت ہے، اس میں سہولتیں نعمت ہے. ڈسکلوز دیکھیے استعمال کیجیے. خامخواہ کے بتا رہے اپنا تو ایسا رہتا 5 منٹ میں گئے انسٹنٹ گیزر بٹن ڈالے، فش فش نہائے، شاور سے نکل گئے. کوئی ضرورت اتنی نعمتوں کی؟ بیچارہ آپ کا دوست لکڑی جمع کر رہا، گرم کر رہا، اس پہ اس نے بولا نہیں کچھ، ماشاءاللہ تبارک اللہ، نظر لگ گئی، لائٹ کٹ گئی، گیزر خراب ہو گیا، کرنٹ لگ کے پریشان، پانی چل رہا نہیں، اب نہا نہیں سک رہے چاہتے ہوئے، انسٹنٹلی میں فرپر نہ کیا کہ بول. ہاں جو لوگ آپ کی نعمتوں پہ خوش ہوتے ہیں، آپ کو دعائیں دیتے ہیں اور اضافے کی دعائیں دیتے ہیں اور برکتوں ہی کرتے ہیں، ان کے سامنے کیجیے آپ. ہر کس ناقص کے سامنے بیانات کرتے پھرنا، یہ وجہ بنتی حسدوں کی، جلنوں کی، نظر بد کی اور پھر سارے چیزوں کی. تو احتیاط کرنا اچھا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا وہ سن لیجیے. سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کی روایت ہے، آپ نے فرما رکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخفی انداز میں ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کیا کرو. کوئی ضرورت مند آئے ضرورت پوری کرو، لیکن کیسے کرو؟ مخفی، خفی انداز میں، سیکریٹلی کیا کرو. کیوں؟ سنو آگے. کیونکہ ہر خوشحال آدمی پر حسد کیا جاتا ہے. ہر خوشحال آدمی پر حسد کیا جاتا ہے، تو اس حسد سے بچنے. اب یہ حسد ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ کسی سے حسد ہو گئی تو جو وہ حسد کی نظروں سے آپ کو دیکھتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے؟ نظر بد رہتی ہے، اس کو بولتے ہیں نظر لگنا. نظر بد حاسد لوگوں سے لگتی ہے، جتنا بڑا حاسد اتنی بڑی نظر بد. سمجھے آپ؟ لہٰذا ہر نعمت دیا گیا شخص حسد کیا جاتا ہے. تو آپ نے کیا لوگوں کی ضرورت مندوں کی مدد کیا کرو لیکن مخفی طور سے. جیسا کسی کو دینا ہے، آپ کو لگا ضرورت مند ہے، میرے بھائی تم دے دو، لے کہ میرے بولو مت اس کو، خاموش رہنا دو، تم دے کے آ جاؤ. کہیں کو اپنے بیچ میں انوالو، اپنا کام مدد کرنا ہے، ورنہ وہ حسد شروع ہو جاتی ہے. تو ہر آدمی جس کو نعمت دی گئی اس سے حسد کی جاتی ہے، لہٰذا بچنا چاہیے. یاد رکھیے تو نعمتوں کی بہت زیادہ نمائش لوگوں کو حسد، جلن، تکلیف اور پریشانی میں ڈال دیتی ہے لوگوں کو، اور پھر وہ آپ کے خلاف کبھی کبھار یا تو نظر بد لگاتے حسد کے ذریعے یا پھر جادو وغیرہ کے ذریعے آپ کی نعمتوں کو چھیننے کی کوششیں کرتے ہیں. تو لہٰذا مخفی رکھنا انشاءاللہ عزیز بیٹر ہے. آج کے میڈیا کے دور میں تو یہ سمجھنا اور بھی زیادہ ضروری ہے. یہ کھا رہا، یہاں بیٹھا، یہ استعمال کر رہا، یہ پی رہا، ہر چیز کی فوٹو لے رہے. کبھی کبھار تو خیر جھوٹ رہتی ہے، وہ اپنی چیزیں نہیں بیٹھ کے فوٹو لے رہے، لیکن ٹو مچ ہو گیا. یہ تو ٹو مچ.
اتنا کہ بس ٹو مچ، کیا ہے وہ اردو میں بولے گے تو مچ مچ ہو گیا ہو، بہت ہی ہو گیا ہے نا، انگلش میں مچ مچ بہت زیادہ، ٹو مچ کا ہی مچ مچ ہے اپنا، اتنا ہو گیا کہ بس کچھ بھی کر رہا. اب مشروبات پیتے ہیں لوگ، مشروبات پینے کی چیزیں، ڈرنکس پیتے ہیں، کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں، ہے نا، تب سبھی پیتے ہیں نا، کیا اس میں وہ ہے، لیکن میں 30 روپے کا ڈبہ کھول کے پی رہا، ٹین کین پی رہا، بولے میں تو کانچ کی واٹر میں پی رہا 8 روپے والی، میں 30 روپے کا ڈبہ کھول کے پی رہا. مطلب یہ بتانے کی چیز ہے. اللہ نے دیا ہے 300 روپے کا پیو، اپنے حد تک رکھو. ایک تو حسد و جلن کا مسئلہ، ساتھ میں جن کو وہ نعمتیں نہیں ملی ہے وہ بیچارے ترستے ہیں. تینوں مسئلے ہیں نا، حاسد بھی پریشان ہو رہا، جلن کرنے والا اور جلن کر رہا، آپ سے تکلیف دینے کی کوشش کر رہا، لیکن جن کو نعمتیں نہیں ملی، آپ کے رشتہ دار، دوست، احباب، عام لوگ، پتہ نہیں کہاں کا سوشل میڈیا پہ تو کامن جاتی ہے، ان کو بھی کوفت ہوتی ہے، پریشان ہوتے ہیں بیچارے. یا پھر ہو سکتا ہے ایسے لوگ دیکھ لے اس کو جو اپنے والدین کو تنگ کرے جا کے، انہیں کیسا کرتا، ان کے ابا تو تم سے کم کماتے، انہوں کیسا کر رہے، جاب میں تو آپ سے لو ہے بیٹے، ان کے ابا تو حرام کماتے، تو تم بھی کماؤ نا، تم کو کون روک رہا، حضرت ہمارے کو بھی تو عیش کرنا ہے. یہ سب چالو دنیا، سمجھ رہے ہیں بات؟ خواہ بہت مسائل ہے اس میں. تو اپنی نعمتوں کو چھپا، صحابہ کتنے مالدار تھے، کوئی کسی کو دکھتا ہے. ابھی اپنا ہمارے پاس کیسا رہتا، ارے وہ گاؤں والے بہت بڑے مالدار رہتے ہو، دکھتا نہیں اس کا، اچھا کر رہے ہیں، حسد سے بچے ہوئے، جلن سے بچے ہوئے، اپنے آپ کو خوش رکھے ہوئے. یہی تو اصل چیز ہے دنیا میں. میرے پاس سب کچھ بھی ہو کہ میں دوسرے کی ایک کیا بولیں گے چلر پہ نظر ہے میری، وہ کم از کم خوش ہے نا اپنی زندگی میں، تھیلوں کے اندر بھر کے رکھا پیسہ، ٹھیک ہے نا، خوش ہے لیکن اپنی زندگی. سمجھ رہے آپ بات؟ تو وہاں پاس 30 لاکھ کی کار ہوں گی، اس کے 40 بھینسیں 45 لاکھ کی ہو جاتی ہو. ہاں مذاق نہیں ہے. تو کیوں ڈسپلے، کیوں نعمت کا ڈسپلے کیوں کرنا ہے؟ بڑے فائدے ہیں اس کے اندر، اس میں اچھی چیز ہے. چونکہ انسان جو نہیں ہے اگر بتاتا نہیں ہے اور اس سے زیادہ ہو تو یہ خوشی کی بات. جو زیادہ بتاتا اور وہ نہ ہو تو اس کے لیے ہمیشہ غم اور ہمیشہ پریشانی، اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے وہ پریشان بھاگتا رہتا لوگوں. سمجھ رہا؟ لہٰذا نعمتوں کو چھپاؤ، چونکہ جن کو نعمت دی جاتی ہے ان سے لوگ حسد کرتے ہیں. ہر نعمت جن کو ملتی ہے، آپ نے کیا فرمایا، وہ حسد کیا گیا ہے، اس سے لوگ حسد کرتے ہیں. لہٰذا حسد سے بچ جاتے ہو، جلن سے بچ جاتے ہو، اور اننیسری لوگوں کو ایزا دینے سے جن کے پاس نہیں اس سے بچ جاتے ہو. تو بی سیف یاد رکھیے، جس کو ہم کہیں گے جو ہے اچھی بات ہے، لیکن احتیاط کرو کہ ڈسپلے نہ کرو. تو یہ 11 نکات تھے جو میں نے مناسب سمجھے کہ جب جن، جادو، عاصف، زدگی، نظر بد ہو تو یہ کام نہ کرے. تو یہ 11 کام ہمیں نہیں کرنا تھے، اس سے بھی زیادہ کام ہو سکتے ہیں. میں نے ان 11 پوائنٹس کو مناسب سمجھا آپ کے سامنے رکھوں. تو یہ وہ 11 کام ہے جو ہمیں جن، جادو اور عاصف زدگی میں یہ 11 کام نہیں کرنا ہے. یاد رکھیے، تو اس کو ہم بہرحال اپنی ذہن میں رکھیے اور ان تمام چیزوں سے بچنے کی بنا. اس مختصر سے وقت میں جو ٹاپک اور جو عنوان ہم نے رمضان سے پہلے چھوڑا تھا، اور رمضان سے پہلے ہم یہ ٹاپک اور اس عنوان پر بات کر رہے تھے کہ وہ حرام کام جنہیں معمولی سمجھ لیا گیا ہے، یا وہ روزمرہ کے کام، یا مخصوص ہم نے الگ الگ جو ہے جس کو کہیں گے فیلڈز لی تھی، جیسا کہ نماز میں وہ حرام کام جنہیں معمولی سمجھ لیا گیا ہے، توحید میں، اس کے بعد جو ہے جو اللہ کی جو ہے توحید کے اندر، اللہ کی ذات کے اندر، اور آخری مرتبہ جو رمضان سے پہلے ہم نے لیا تھا وہ تھا معاملات کے اندر، کہ معاملات کے اندر وہ حرام کام جنہیں معمولی سمجھ لیا گیا ہے. آج بھی انشاءاللہ عزیز اسی ٹاپک کو آگے لے کے چلیں گے اور ایک مخصوص جو ہے چیز کے تعلق سے بات کریں گے، اور وہ ہے انشاءاللہ عزیز جو ہم آج دیکھیں گے لباس کے تعلق سے، وہ حرام کام جنہیں معمولی سمجھ لیا گیا ہے. اب ظاہر سی بات ہے اس ٹاپک اور جس عنوان کو ہم دیکھ رہے تھے اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم جو لوگ جمعہ میں آئے ان کو حقیر سمجھے یا ان کی تذلیل کریں، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے اگر جانتے بوجھتے یا غیر شعوری طور سے اگر یہ کام کیا ہو تو ہم ان کاموں کو چھوڑ دیں. چونکہ ایک عمومی طور سے یہ بات میں نے دیکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور یہ بات ہم نے شروع میں بھی دیکھی تھی، کہ اگر کسی حرام چیز کے بارے میں ہم کو علم نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس معاملے کو ہمارے لیے معاف کر دیں گا. تو لہٰذا وہ حرام چیزوں کو سننا بھی نہیں چاہتے، اس لیے کہ سنیں گے تو پھر معلوم ہو جائے گا تو عمل کرنا پڑے گا اور ہم گناہ گار ہو جائیں گے. لیکن جب تک معلوم نہیں ہوگا تو ہم گناہ گار نہیں رہیں گے. چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. ایک مرتبہ ایک جگہ ہم درس لینے جاتے تھے، بہت ابتدائی دور کی بات ہے. تو وہاں جب درس لینے گئے تو ایک صاحب تھے جن کے گھر میں درس ہوتا تھا، تو ان کی والد درس میں نہیں آتے تھے. تو ایک مرتبہ بچوں کو بولنے لگے کہ دیکھو میں جو تمہارے فیض صاحب آتے ہیں نا وہ بہت باریک باریک پیستے چیزوں کو، اس لیے میں ان کے درس میں نہیں آتا. کیوں؟ بولے اس کی وجہ دیکھو سن لو. بولے اب میں آپ کو بتا دے رہا ہوں، سن لو. میں آتا نہیں تو میں سنتا نہیں، میں سنتا نہیں تو میری پکڑ نہیں ہے. اب تم لوگ جاتے تو تم سنتے تو تمہاری پکڑ ہے. تو لہٰذا اب تم دیکھ لو تمہارا کیا معاملہ ہونے والا ہے. تو گویا ان کا یہ ایک بلیف تھی، سوچ تھی یا فکر تھی کہ اگر حرام چیزوں کو سنے نہیں تو عمل نہیں بھی کرے تو پوچھ نہیں ہوں گے. جیسا کہ اگر مجھے نہیں پتا کہ جوا کھیلنا حرام ہے تو میں کھیل سکتا ہوں، اگر مجھے نہیں پتا کہ سود لینا حرام ہے تو میں سود لے سکتا ہوں. تو ان کی یہ سوچ تھی کہ اگر ہمیں کسی چیز کا علم نہ ہو
تو وہ کام اگر کر لے تو جائز ہے. تو بولنے لگے بچوں کو کہ باریک باریک پیستے ہو تو اگر آپ جاتے تو آپ کو دیکھو مسائل معلوم ہو رہے مطلب آپ کی پوچھ ہونے والی. تو یہ تھاٹ پروسیس، یہ سوچ بالکل غلط ہے. آپ بتائیے اگر ایک شخص ہو جس کو حق معلوم، مطلب جس کے پاس تک توحید کی دعوت پہنچی ہو، ٹھیک ہے ہم سیدھے نہیں پہنچا پائے لیکن پہنچی ہو، تو کیا اللہ کے سامنے نہیں بول سکتا کہ میرے سامنے؟ اللہ کا کام ہے کہ اس کو بتائے توحید کیا تھی، حق کیا تھی. ورنہ جیسا اگر ہم یہ سوچے کہ مجھے حرام نہیں معلوم تھا تو میں عمل نہیں کر تو پوچھ نہیں ہوں گی، تو ایسے کئی لاکھوں کروڑ لوگ جو کہیں گے ہم تک مسلمانوں نے توحید کی پیغام نہیں پہنچا لہٰذا ہم کو پتہ نہیں تھا لہٰذا ہم جہنم میں نہیں جا سکتے. لیکن قیامت کے دن کوئی ایک بھی مشرک اور کافر یہ کہتے ہوئے قرآن کے اندر کوئی ذکر نہیں کہ اللہ پہ الزام لگائیں گے کہ ہم کو پتہ نہیں چلا تھا تیرے دین کے بارے میں، تو یہ اللہ کا ذمہ اللہ پہنچا دے گا. تو لہٰذا کبھی ہوتا ہے جب ہم حرام کاموں کی بات کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں ارے یار یہ تو ہم کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یار خامو خواہ گئے لیکچر میں نہیں آتے، سیریز میں تو آج بچ جاتے تھے. نہیں، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے وہ چیزیں جن سے وہ سزا دیتا آخرت میں ہم کو بتا دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، تاکہ ہم اس سے بچ جائے. ورنہ اگر آپ نہ معلوم ہونے کی شکل میں بھی یہ کریں گے تو پکڑ تو ہے، پکڑ سے چھوٹ نہیں. یاد رکھیے کوئی یہ سمجھے کہ مجھے حرام چیزیں معلوم نہیں تھی تو اللہ پکڑ نہیں کرے گا، یہ بالکل بے بنیاد عقیدہ ہے، یہ غلط بات ہے. کیونکہ جس شریعت کو ہم نے ماننے کا دعویٰ کیا اس کے قوانین جاننا ہی ہمارا حق ہے. جیسا کہ اگر میں کسی ملک میں جاتا ہوں، اس کے ویزا اپنے پاسپورٹ پہ لگاتا ہوں تو میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ اس ملک کے تمام قوانین میں مانوں گا. تو میرا کام ہے اب جاننا کہ اس ملک میں کیا لے جایا جا سکتا ہے اور کیا نہیں لے جایا جا سکتا. وہ ملک نہیں بتائیں گا آپ کا کام ہے، آپ آ رہے ہمارے ملک میں آپ جانو. تو جب میں نے لا الہ الا اللہ کہا تو صرف یہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے، اس کے ساتھ جتنے کنڈیشن ہے سب کو میں نے مان لیا. مطلب جو اللہ نے حکم دیا حلال کا وہ میں مانوں گا، جو حرام قرار دیا میں اس کو حرام مانوں گا، جو کرنے کا حکم دیا کروں گا، جس سے روکا اس سے رکوں گا، اللہ کے رسول کی اطاعت کروں گا، ہمیشہ ایک اللہ کو مانوں گا. یہ سب بائی ڈیفالٹ وہ کنڈیشن میں آ جاتا ہے. تو اس بات کو آپ سمجھے. تو آئیے وہ حرام کام جو لباس کے معاملے ہم نے معمولی سمجھ لیا، چند باتیں اس کے بارے میں رکھوں گا. تو پہلی چیز انشاءاللہ ہم جو دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ لباس کا یاد رکھیے. یہ معاملہ کچھ باتیں مخصوص مردوں کے بارے میں تو میں کہہ دوں گا مردوں کے بارے میں، کچھ باتیں مخصوص عورتوں کے بارے میں تو کہہ دوں گا عورتوں کے بارے میں. تو یہ مخصوص بات مردوں کے بارے میں، اس میں لیکن عورتوں کو بھی علم ہے، وہ اس لیے کہ ان کو اپنے مرد بچوں کو یہ کام کروانا ہے. ظاہر سی بات ہے ان کے لیے علم تو سب کے لیے. تو یاد رکھیے لباس کو یاد رکھیے اپنے ٹخنوں سے نیچے پہننا، یہ مردوں کے لیے خاص ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. عورتیں تو پورا نیچے تک پہنیں گے، وہ لڑ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. ٹخنوں سے اونچا پہننا یاد رکھیے. اور یہ لباس کا وہ حرام کام ہے جس سے ہم نے معمولی سمجھ لیا. یاد رکھیے معمولی مطلب یہ کہ حرام کام ہے لیکن ہم سمجھتے کچھ نہیں ہوگا، اگر ہوگا بھی تو تھوڑے دن عذاب ملیں گا پھر ہم جنت میں انشاءاللہ چلے جائیں گے. لیکن جو ازبال کرتا ہے، ازبال مطلب ٹخنوں سے نیچے پینٹ، پیجامہ، لنگی، پتلون، سوپ کو لٹکانا، اس کو بولتے ازبال. اور کرنے والے کو بولتے عربی مسبل، کرنے والا مسبل. ٹھیک ہے، تو جیسا صلاح نماز، مسلی نماز پڑھنے والا، تو جو ازبال مسبل جو ازبال کرنے والا ہے. تو اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت وعید کی، مطلب کوئی عام وعید نہیں کی کہ چل جاتا ہے بلکہ. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لباس کے اس مسئلے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں 3 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم کلام نہ ہوں گا، بات نہیں کریں گا. 3 لوگ ایسے ہوں گے جن سے اللہ بات نہیں کریں گا، روزے ہم کلام نہیں کریں گا. ایک نقصان. پھر فرمایا نہ ان کی طرف نظر رحمت سے کبھی دیکھیں گا. دوسرا نقصان، ان پہ نظر رحمت نہیں دوڑائیں گا. نظر رحمت جس پہ نہیں ہوں گی وہ جنت میں نہیں جا سکتا. یہ بات بالکل طے ہے. تو نظر رحمت نہیں دوڑائیں گا، دوسرا مسئلہ. تیسرا آپ نے فرمایا اور نہ ہی انہیں گناہ سے پاک کریں گا، چونکہ نظر رحمت نہیں ڈالیں گا تو گناہ سے پاک، نہ ہی انہیں گناہ سے پاک کریں گا. پھر آگے فرمایا پاک کریں گا بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوں گا. اور وہ لوگ ہیں 3 ہے، ہمارا معاملہ صرف ایک سے ہم دیکھیں گے آج انشاءاللہ. 3 لوگ وہ ہیں اپنے تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا. دوسرا فرمایا جو ہے چیز دے کر احسان جتلانے والا، مطلب صدقات خیرات کرے اور احسان جتلائے. اور تیسرا فرمایا یاد رکھیں جھوٹی قسم کھا کر مال کو بیچنے والا. یہ ہم دیکھ چکے پہلے. تو آج ہمارا مسئلہ ہے ازبال، مزبل، ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 وعیدیں کر رہے ہیں. اللہ بات نہیں کریں گا، اللہ رحمت کی نگاہ نہیں ڈالیں گا، اللہ گناہوں سے پاک نہیں کریں گا. کس کو؟ جو اپنا ازبال ٹخنوں سے نیچے کپڑوں کو لٹکاتا ہے. اب ایک سوال یہاں آتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں ٹخنوں کو چھپانا نہیں چاہیے، کھلا رکھنا چاہیے. تو سوال کیا کرتے ہیں پھر آپ تو ساکس پہنتے ہیں تو ساکس میں تو ٹخنا ڈھک جاتا. ٹخنا کھلا رکھنا اصل نہیں ہے، اصل ہے جو اوپر سے چیزیں پہنی جاتی ہے وہ ٹخنوں سے نیچے نہ جائے. نیچے سے پہنی جانے والی چیزیں ٹخنوں سے اوپر آ سکتی ہے، جیسا ساکس، لیدر ساکس، شوز، لانگ شوز پہن سکتے آپ. ٹخنا دکھانا اصل نہیں ہے، جو چیز اوپر سے پہنی جاتی ہے وہ ٹخنوں سے نیچے نہیں جائے. رول یہ ہے. تب اوپر سے کیا، جیسا کپڑا، سوپ، لنگی، پیجامہ، پتلون، شلوار، تہبند جو بھی پہنتے ہیں مردوں کے لیے یاد رکھ وہ ٹخنوں سے نیچے نہ جائے. لیکن نیچے سے کوئی چیز پہن رہے ہیں، یا سردی سے بچنے کے لیے ساکس پہن رہے ہیں یا وارم ویئر پہن رہے ہیں یا کچھ بھی خفین پہن رہے ہیں وہ چلتا ہے. تو ٹخنا کھلا رکھنا اصل نہیں ہے. ورنہ کئی لوگوں کو میں نے سنا رہا آپ تو بولتے ٹخنے کا، آپ تو ساکس پہنتے اس میں ڈھک جاتا. ٹخنا کھلا رکھنا اصل نہیں ہے. اوپر سے آنے والی چیز کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا یہ اصول ہے. اور جو اوپر سے آنے والی چیز کو ٹخنوں سے نیچے کرتا ہے اس کو بولتے ہیں مسبل، ازبال کرنے والا.
اس سے منع ہے. چونکہ اللہ کے رسول نے شوز پہنے یا پھر ایسے ساکس پہنے سے خفین کہتے ہیں جو ٹخنوں سے اوپر تک آتے ہیں اور لیدر کے موٹے بنے ہوئے ہوتے ہیں, تو اس میں تو چھپ جاتا ہے, مزبل نہیں ہونا چاہتا. یہ بڑی اہم چیز ہے, اس بات کو ہم سمجھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو لباس پہنتے ہو ٹخنوں سے اونچا, اور زیادہ زیادہ جب آپ اونچا پہنتے تو آدھی مچھی تک, جو پنڈلی کی مچھی بولتے ہیں وہاں تک آتی, شن کی جو مسل ہوتی ہے اس کی آدھی مسل تک پہنتے تھے, اتنا اونچا بھی ہوتا تھا. تو گویا ہمارے لمٹ کیا ہے, ٹخنوں سے اوپر سے لے کر تو آدھی مچھی تک, بس آپ جہاں بھی اس کے بیچ میں آپ کو جتنا کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں, ٹخنوں سے نیچے نہیں جانا چاہیے. اب یہ اصول یاد رکھ لیں, اور بڑی سخت وعید ہے, معمولی وعید نہیں. اب کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو ان لوگوں کے لیے تکبر سے لٹکاتے تھے, اس حدیث میں کہیں بھی تکبر کا لفظ نہیں ہے. لیکن حدیث پوری واضح ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ 3 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ روز قیامت جو ہے نہ ہم کلام ہوں گا, نہ رحمت کریں گا, نہ مغفرت کریں گا, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوں گا. کہیں بھی نہیں ہے کہ وہ تکبر سے کرتا ہوں گا, کہیں بھی نہیں, الفاظ ہی نہیں. ہاں, تکبر سے کرنے والے کے لیے ڈبل عذاب ہے, یہ بات حدیث کے اندر آتی ہے. مطلب جو لٹکائے بھی اور تکبر سے لٹکائے, جیسا بادشاہ, سلاطین, بڑے بڑے لوگ اس زمانے میں اپنے کپڑوں کو لٹکاتے تھے, بلکہ اتنا لٹکاتے تھے کہ پیچھے لوگ لے کر چلتے تھے اس کو اٹھا کے جب ان کو چلنا ہوتا تھا. تو یہ یاد رکھیے, وہ تکبر سے کرتے, ان کے لیے اور زیادہ بڑا عذاب ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکبر تھا نہیں تھا, پھر بھی آپ ہمیشہ اوپر رکھتے تھے. کیا دلیل ہے ہمارے لیے؟ اتباع کی دلیل ہے کہ ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کرنا ہے. اب آئیے, کچھ لوگ کہتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو ہے ٹخنے سے نیچے جاتا تھا. تو یاد رکھیں ابوبکر صدیق کے تعلق سے آتا ہے کہ ہاں کبھی کبھار ان کو دیکھا گیا کہ ان کا ٹخنا ڈھکا ہوا ہوتا تھا, لیکن کیسا ہوتا تھا وہی بتا دیتا ہوں. ایک طرف نیچے ہوتا تھا اور ایک طرف اوپر. وہ بھی کیا ہے, کپڑا چونکہ سلا نہیں سکتے تھے, پیسہ اتنا نہیں تھا لوگوں کے پاس, اور تھا بھی تو یہ لوگ اسراف نہیں کرتے تھے, تو اسی کپڑے کو یوز کر رہے تھے. آپ سمجھے؟ تو تب ایک لٹکتا تھا. تو اگر کوئی کہہ رہا ہے میں ابوبکر صدیق کی سنت پہ چلتا ہوں, تو ایک نیچے لٹکائے ایک اوپر کرے. اور اللہ کے رسول نے کہا ابوبکر کو تکبر نہیں ہے. اب اللہ کے رسول نے ابوبکر کی ضمانت تو لے لی, میری اور آپ کی ضمانت کون لیں گا بتائیے؟ ابوبکر کی ضمانت ہو گئی. آپ کچھ لوگ کہتے نہیں ہم کو تکبر نہیں ہے اس لیے ہم لٹکا سکتے, چلیے اوپر کیجیے. نہیں, اوپر نہیں کر سکتا, تکبر بھی ہے نا. میں تکبر سے نہیں لٹکا دوں نا, چلیے اوپر کیجیے نا. پھر ایک بار نہیں اوپر نہیں کر سکتا, تکبر تو ہے. پھر اس کا مطلب کہاں گیا پھر وہ, چلیے کر کے دیکھیے نا پھر ایک بار. تو بہرحال لوگ لیکن فیشن میں یہ کام کرتے ہیں, لیکن سنت کی وجہ سے یہ کام نہیں کرتا. بیچ میں فیشن آ گیا تھا, چند سیلیبریٹیز اونچا پہن رہا, اب سب پہن رہے, دیکھیے چھوٹے چھوٹے پینٹ پیچے ہوتے ہیں, اونچے اونچے ہوتے ہیں, سب پہن رہے. اب وہ لمبا کریں گے وہ بھی لمبا کر دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت بول کے آپ یہ کیجیے, ورنہ سخت دردناک عذاب کی وعید یاد رکھیے. تو میں سمجھتا پوائنٹ بہت امپورٹنٹ تھا, اور ہم نے اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کی. یاد رکھیے کہ ہم کو لباس کے معاملے میں یاد رکھیے, لباس کو اونچا پہننا چاہیے. ٹخنے سے اونچا جو اوپر کی طرف سے نیچے جاتی ہے وہ کبھی بھی جو ہے ٹخنے سے نیچے نہ جائے, چاہے آپ لنگی, پتلون, پیجامہ, عربی سوپ جو بھی پہنتے ہیں وہ ٹخنے سے اونچا رہنا چاہیے. یاد رکھیے, ٹھیک ہے, منیمم ٹخنے کے تک آ سکتا ہے, اور اس کے اوپر کرنا ہے تو آدھی مچھلی تک آپ لے جا سکتے ہیں. دوسرا وہ کام یاد رکھیے جو لباس کے معاملے میں حرام ہے لیکن ہم نے اس کو معمولی سمجھ لیا, یاد رکھیے وہی ہے. اور یہ بھی مردوں کے لیے یاد رکھیے, وہ ہے 2 چیزیں مردوں کے لیے. مردوں کے لیے سونا پہننا اور ریشم پہننا. یاد رکھیے چونکہ آرنامنٹس بھی لباس کا حصہ ہی ہوتے ہیں ایک طرح سے, جو ہم اوپر سے پہنتے ہیں, اس لیے اس کو بھی ہم اس میں ڈال دے رہے ہیں. تو سونا پہننا اور ریشم پہننا یاد رکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسند احمد کی روایت, اور یہ مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے نہیں. عورتیں سونا بھی پہن سکتی ہے, ریشم بھی پہن سکتی. مسند احمد کی روایت ہے, میری امت کی عورتوں پر ریشم اور سونا جائز ہے اور مردوں پر حرام ہے. کیا فرمایا آپ نے؟ میری امت کی عورتوں پر ریشم اور سونا جائز ہے لیکن مردوں پر حرام ہے. یاد رکھیے, ابھی حرام ہے معلوم ہونے کے باوجود بھی یاد رکھیے, چلیے ہمیشہ نہ پہنتا ہوں لیکن شادی کے وقت تو ضرور پہنے گا. مطلب ہمیشہ اگر نہ بھی پہنتا ہوں تو شادی بھی آؤ تو برابر, لڑکا ہے تو سسرال والے لا کر جہیز یا کچھ دینے والے, اس کی پہلی علامت یہ کہ انگوٹھی آپ کے ہاتھ میں ڈال دی جا رہی ہے, اور بڑے فخر سے وہ نوجوان ہاتھ میں انگوٹھی پہن کے گھوم رہا ہے. لوگ انگوٹھی دیکھ کر پہچان لے رہے کہ اس کی شادی طے ہو گئی, مطلب رسم ہو گیا, اس لیے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی آ گئی. آئیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے, اور ایک شخص جو ہے سونے کی انگوٹھی پہن کر مسجد نبوی میں داخل ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی کو اتار کر پھینک دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, کیا تو پسند کرتا ہے کہ آنکھ کا انگارہ تیرے ہاتھ میں دیا جائے یا تجھے پہنا جائے؟ تو کہا نہیں. اس کے بعد کچھ لوگ اس کے پاس آئے اور کہا, تیرے گھر میں محرمات ہوں گی نا, مطلب گھر میں عورتیں وغیرہ ہوں گی نا, ان کو لے آ کے دے دے. تو کہا اس انگوٹھی کو میں کبھی نہیں اٹھاؤں گا, جس کو اللہ کے رسول نے پھینک دیا اس کو نہیں اٹھاؤں گا. اس نے اس انگوٹھی کو ہی چھوڑ دیا. دیکھیے کیسی اتباع تھی صحابہ کی اور اس نوجوان کی. چونکہ ظاہر سی بات ہے یہ بڑا ٹف کام ہے. یاد رکھیے نوجوان اس کو سمجھ سکتے, اور وہ بھی آج کل کے نوجوان جو ٹرینڈز کے حساب سے چلتے ہیں, سوشل میڈیا کے دور کے حساب سے, ان کے پاس کسی فیشن کو فالو کرنا اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے. اب ایک شخص ایک ٹرینڈ کو اس زمانے کے فالو کر رہا تھا کہ سونے کی انگوٹھی پہن رہا تھا, رسول اللہ کے ایک جملے نے اس کو ٹرینڈ بدل دیا, اس کا ختم, ہمیشہ کے لیے ختم. اس سے کیا بات پتہ چلی کہ آپ کو جو بھی لباس آپ پہنتے, جو بھی چیز جسم پر پہنتے ہو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے, اور سونے کا کچھ بھی نہیں ہوگا, کسی بھی قسم سے نہیں ہوگا, کسی بھی چیز پہ نہیں ہوگا, سوائے اس کے کہ اگر وہ ضرورت کی چیز ہو تو
لیکن ornament نہیں، جیسا کہ دانت کی جگہ دوسرا دانت لگانا ہے اور اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں کہ گولڈ کا لگائے تو جائز ہے. ناک کی جگہ کوئی اور ناک لگانا اور آپ کے پاس کچھ نہیں بنتی. اب میں یہ ناک کا کوئی ایگزامپل دے رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوا، اس زمانے میں جب جنگ ہوتی تو عموماً انگلیاں اور ناک بہت کٹ جاتی تھی. جیسا آپ کسی نے وار کیا، پیچھے ہٹے ناک چلے گئی، ہاتھ بچانے کے ہاتھ کی انگلیاں چلے گئی، کامن تھا. تو کیا کرتے تھے عرب، جب ناک چلی جاتی تھی تو ناک یاد رکھے سافٹ بون ہوتی ہے اور وہ سافٹ بون اندر ہارڈ اسکل میں اٹکی ہوئی ہوتی ہے. جب وہ کٹ جاتی ہے اس کو پورا نکال لیتے ہیں تو اندر سوراخ بچتا ہے ایک بڑا. ابھی الحمدللہ آج کل ایسے لوگ نہیں دکھتے، لیکن پہلے ایسے لوگ دکھا بھی کرتے تھے. لوگ چہرہ ڈھک کے رکھتے تھے، ناک ایکسیڈنٹ میں چلے جاتی، سرجریز ہوتی نہیں تھی، پلاسٹک سرجری کامن نہیں تھی، کاسمیٹک سرجری تو کھلی ہوتی تھی ناک کی. اور ہم نے بچپن میں کچھ لوگوں کو دیکھا مانگنے والے ناک نہیں ہوتی تھی، تو ویسا ہوتا تھا. تو کیا کرتے تھے اہل عرب، وہ اب ناک نہیں تو اچھا نہیں دکھتا تو ان کے پاس ایک سسٹم تھا، وہ لوگ چاندی کی ایک ناک بناتے تھے اور اس کو اندر اٹکا دیتے تھے تو تھوڑا خوبصورت لگتا ہے. اور چاندی کے چہرے ناک بنانا ہی اس زمانے میں کامن تھا. آپ دیکھیں اولڈ ایجز کے اندر، مڈل لیول ایجز کے اندر یہ کرتے تھے لوگ. چاندی کا چہرہ، چاندی کے گال جو کٹ جاتے تھے، کان کی جگہ چاندی اٹکا دیتے تھے، چاندی کا کان کامن تھا تو چاندی کی ناک کرتے تھے. تو ایک مرتبہ ایک صحابی اور کہ اللہ کے رسول میں چاندی کی ناک لگاتا ہوں لیکن جب ہوا اس میں سے گزرتی ہے نا تو اس کی بدبو بڑی آتی ہے، اسمیلی ہوتی ہے چاندی. کیونکہ چاندی آپ کو پتا ہے آکسیجن سے جب وہ ہوتی ہے تو بلیکش کلر لیتی ہے، مطلب وہ ریئیکٹ کرتی ہے، آکسیڈائزیشن ہوتا ہے، اس لیے چاندی کی چیزوں کو آپ کو صاف کرنا پڑتا ہے، کالی ہو جائے تو کیا اسمیل کرتی ہے. تو کیا میں سونے کی لگا لوں، تو کہا ہاں تو سونے کی لگا لے. تو پتا چلا یوز کی چیز، جیسا اگر آپ کو بول رہا ہے ہاتھ کے اندر کچھ چیز ڈالنا ہے تو وہ گولڈ کی ڈال سکتے تو وہ بہت دن تک اچھی ہوتی ہے، آپ ڈال سکتے ہیں. دانت کی جگہ گولڈ کا کچھ لگانا لگا سکتے ہیں، وہ ایک الگ بات. بٹ آرنامنٹ کے طور پر آپ گولڈ نہیں پہن سکتے یاد رکھیے. پھر مرد آرنامنٹ کے طور پر کیا پہن سکتا ہے، حالانکہ آج کا ٹاپک نہیں، بس مختصر بتا دوں. مرد چاندی کی انگوٹھی اپنی یہ دو انگلی، رنگ فنگر اور لٹل فنگر، چاہے سیدھے ہاتھ کی یا پھر الٹے ہاتھ کی رنگ فنگر یا لٹل فنگر جس کو کہتے ہیں چھوٹی انگلی، اور یہ اس کو انگوٹھی والی انگلی کہتے ہیں، ان میں پہن سکتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی جو تھی چاندی کی تھی، اس پر ایک حبشی نگینہ تھا. کچھ لوگ بولتے ہیں عقیق اللہ کے رسول پہنتے تھے، اللہ کے رسول عقیق کبھی نہیں پہنا. حبشی نگینہ ایتھوپین ایک نگینہ ہوتا تھا جو بلیک کلر کا ہوتا تھا، بلیک شیڈ میں وہ ہوتا، اور اس پہ لکھا ہوتا محمد رسول اللہ. اور اللہ کے رسول اس کو الٹا پہنتے تھے، مطلب رنگ کا نیچے کا حصہ اوپر اور جو سیل تھی وہ نیچے آتی تھی. اس لیے آپ دیکھیں بہت سارے اہل علم کو وہ انگوٹھی پہنتے ہیں، اس کے پیچھے پتھر ہوتا ہے لیکن الٹا پہنتے ہیں، پتھر نیچے اور انگوٹھی کا پتلا حصہ اوپر رہتا ہے. تو یہ سنت ہے، تو اللہ کے رسول الٹا پہنتے تھے اس کو. تو بہت سارے صحابہ بھی کرتے تھے اور صحابہ نے بعد میں اس عمل کو جاری رکھا. اس سے پتہ چلا یہ بھی آپ کر سکتے، کرنا ہے تو، لیکن سونے کی نہیں. سونے کے علاوہ وہ بھی منایا تھا کہ اللہ کے رسول کے سامنے ایک شخص آیا جس نے اتنے لوہے کی پہنی، آپ نے پسند نہیں کیا، اس نے پیتل کی پہنی، آپ نے پسند نہیں کیا، اس نے چاندی کی پہنی، آپ نے خاموشی اختیار کی. تو پتہ چلا سونا تو حرام ہے، پیتل، تانبا، لوہا بھی نہیں پہن سکتا ایک مرد، صرف چاندی. تو اگر پہننا ہے تو پھر یہ پہنی. بہرحال تو سونا اور ریشم مرد پہ حرام ہے، اور ریشم بھی حرام ہے. تو ریشم کے کپڑے بھی مرد نہیں پہن سکتا، عورتیں پہن سکتی ہے. لیکن ریشم کے کپڑے نہیں، کپڑے کے اندر کچھ حصہ ریشم کا ہو جائز ہے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کرتا تھا جس کے کف انگلش میں بولتے وہ عربی کے لفظ کف، تو جو کف تھے یاد رکھیے وہ مخمل کے، وہ جو ریشم کے تھے یاد رکھیے، تو آپ نے پہنا. اور اس کے اندر کا جو کالر کا حصہ ہوتا ہے جو گردن پہ لگتا ہے اس پہ ریشم لگا تھا، آپ نے وہ پہنا. تو پتہ چلا پارٹ ریشم ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، جیسا کہ کسی کا کپڑا ہے اور ایک ریشم کی پٹی ہے خالی، یا پھر وہ گردن پہ چبھتا ہے کبھی کپڑا ہے نا، یا کاندھوں پہ جہاں چبھتا ہے تو وہاں ریشم ہے، یا کسی بیماری کی وجہ سے جہاں کپڑا لگتا ہے تو وہاں ریشم ڈال دیا، کف میں ریشم چلیں گے. پورا ریشم نہیں پہن سکتے، کمپلیٹلی ریشم کا لباس مرد نہیں پہن سکتا، نہ ہی کرتا نہ ہی پیجامہ کمپلیٹ. کرتے اور پیجامے کا سرٹن پارٹ ریشم کا ہے، جائز. ٹھیک ہے، تو اس بات کو یاد رکھ. لیکن سونا کسی بھی شکل میں جائز نہیں، سوائے جیسے میں نے بتایا جو نان آرنامنٹ کی شکل میں ہوتا ہے، جو میڈیکل یوز ہو سکتا ہے اس کا، وہ ایک الگ بات ہے یاد رکھ. ٹھیک ہے. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سفر پہ گئے تو کچھ ہونا چاہیے، اچانک کچھ ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو بہرحال چاندی رکھ سکتے ہیں اور کئی قیمتی چیزیں بہرحال میں رکھی جا سکتی ہے، اس کے لیے سونا ہی ضروری نہیں یاد رکھے. ٹھیک ہے. اور آج کل تو کوئی مسئلہ نہیں، ہر چیز کا والیٹ ہوتا ہے، ہر چیز آن لائن ہوتی ہے، تو وہ تو آپ کے زمانے میں تو ریلیونٹ بات رہی نہیں یاد رکھے. لیکن یاد رکھیے اس بات کو ہم خاص طور سے یاد رکھیے کہ سونے کی کوئی چیز ہم نہیں پہنیں گے. تیسری چیز یاد رکھیے جو لباس کے اندر آتی ہے، یاد رکھیے جس کو ہم نے معمولی سمجھ لیا، اور یہ عورتوں کے لیے خاص یاد رکھیے، وہ کیا ہے؟ عورتوں کا خوشبو لگا کر باہر نکلے، اس نیت سے کہ لوگ اس کی خوشبو کو محسوس کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع قرار دیا ہے، یہ حرام ہے اور سخت ترین، سنگین ترین، بدترین جرم ہے. میں اتنے الفاظ کیوں ادا کر رہا ہوں، جب میں حدیث پڑھوں گا تو آپ سمجھ جائیں کتنا برا جرم ہے. سخت ترین، بدترین، سنگین ترین، گھٹیا سے گھٹیا یہ عمل، خوشبو لگانا. حدیث کے الفاظ سنیے، ذرا غور کیجئے، پھر بات سمجھ جائیں گے. مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچوں سے سچے ہیں، سب سے بڑے سچے ہیں، اتنا بڑا سچا دنیا میں نہیں گزرا تھا. آپ نے سچ بولا تھا. کیا بولتے ہیں آپ؟ غور سے سنیے. آپ فرماتے ہیں
وہ عورت زانیہ ہے، وہ عورت جو خوشبو لگا کر باہر نکلے. سبحان اللہ، مذاق نہیں ہے. ایک مومن عورت اپنے نبی کے منہ سے زانیہ کا الفاظ نہیں سن سکتی. یاد رکھیں کتنا بڑا الزام ہے. اگر کسی کو آپ حرامی لفظ بول دے تو وہ چڑ جاتا ہے، حالانکہ اس میں اس کا قصور نہیں ہے، اس کے ماں باپ کا قصور ہو سکتا ہے زیادہ سے، ہے نا. اس کا کیا بیچارے گا؟ ولاد الزنا جو ہوتی ہے اس کا کیا قصور رہتا ہے؟ وہ تھوڑی اپنے کنسنٹ سے بولتا ہے. یہاں ایک عورت کو اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں؟ زانیہ ہے. زانیہ عورت کیا ہوتی ہے آپ سب سمجھتے ہیں نا؟ وہ عورت جو اپنا منہ کالا کرتی ہے، وہ عورت جو غیر مردوں کے ساتھ، جس کو کہیں گے بے شرمی کی جو حد ہوتی ہے اس کو پار کر جاتی ہے، زنا کرتی ہے، سیکس آؤٹ آف ویڈ لاک بولیں گے، شادی کے بغیر سیکس کرتی ہے. وہ الزام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لگا رہے ہیں، اور اللہ کے رسول جھوٹ نہیں بولتے. یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچوں سے سچے کیا فرما رہے ہیں؟ وہ عورت زانیہ ہے، وہ جو خوشبو لگا کے نکلتی ہے. اب کوئی مومنہ یا کوئی مسلمان عورت خوشبو لگا کے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. بھائی یہ بات تو بالکل طے ہے. کتنی سخت وعید ہے. لیکن آج دیکھیے عورتوں کو خوشبو لگا کر، بلکہ ان کے خوشبو کا ایڈورٹیزمنٹ نہیں کی جا رہا ہے کہ جب آپ چلو گے تو لوگ مڑ مڑ کے آپ کو دیکھیں گے. آپ کوئی سوال کر سکتا ہے عورت پھر کیا لگائے؟ باڈی اسمیلی ہو جاتی ہے، بدبو ہو جاتی ہے جس میں، تو کیا کرے؟ تو ہاں عورت خوشبو لگا سکتی. کون سی بتا دیتا ہوں. عورت اور مرد کی خوشبو میں ایک ڈفرنس ہے. وہ یہ ہے کہ عورت ایسی خوشبو لگا سکتی جس کا پیچ آتا ہو، کلر کا پیچ آتا ہو، لیکن اس کی فریگرنس نہیں آتی ہو، مہک نہیں اٹھنا چاہیے. اور آدمی کو اللہ کے رسول نے پیچ والی خوشبو سے منع کیا. عربوں کے اندر خوشبو کی دو قسم تھی. ایک تھا جو دھبے کی شکل میں آتی تھی، مطلب اس کو اگر لگائے تو اس کا زعفرانی رنگ کا پیچ آ جاتا تھا، اس کو سونگنے تو خوشبو آتی تھی، لیکن وہ فریگرنس نہیں ہوتی تھی. مطلب جیسا کہ ایک عورت لگا لے تو جسم میں اس کی بدبو نہیں آئیں گی، لیکن بازو والے کو سونگنے میں بھی نہیں آتی. یہ بات سمجھیے آپ. اس کو بولتے دھبے والی خوشبو جو مہکتی نہ ہو. اور مردوں کے لیے کون سی خوشبو ہے؟ دھبے والی خوشبو مرد نہیں لگا سکتا، وہ مہکنے والی لگا سکتا. تو عورت خوشبو لگا سکتی. کون سی خوشبو؟ جو پیچ کی شکل میں آتی ہے. مطلب وہ خوشبو ہوتی ہے جو مہکتی نہیں ہے، بس وہ جہاں لگا جائے اس پارٹ کو اچھا کر دیتی. جیسا کہ آپ کو لگ رہا ہے ڈیوڈرنٹ لگانا چاہیے بغل میں، لگا لیجیے، لیکن مہکنا نہیں چاہیے. اس فریگرنس نہیں ہونا، اڑنا نہیں وہ مہک ہوا میں. چونکہ جتنے مرد سونگیں گے آپ گناہگار ہوں گے اور زانیہ کا ٹائٹل مل جائے گا. لیکن ہم نے دیکھا لوگ ایلیٹ کلاس کے نام پر، میں کسی کو ذلیل کرنے کے لیے بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن حقیقت ہم سمجھیں گے تو انشاءاللہ عمل کریں گے. ایلیٹ کلاس کے نام پر باہر سے آئے تو کیسا پتا چلے گا کہ ہم باہر جا کے آئے تو ہم خوشبو لگا رہے؟ نہیں، خوشبو سے مت. آپ کے اخلاق سے پتا چلے گا باہر جا کے آئے. آپ کے پیسے خرچ کرنے سے پتا چلے گا، جو صدقات کرتے ہیں کیا باہر سے جا کے آئے، ہے نا. غریبوں کو دیتے ہیں، مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، ہاں یہ آپ کو وہ ہے. یہ باقی سب چیزیں نہیں. خوشبو تو نہیں ہے. اللہ کے لیے خوشبو مت لگائیے. ایک عورت نہیں لگا سکتی. ہاں پیچ والی خوشبو جو دھبا دیتی ہے لیکن فریگرنس نہیں ہوتی، اس میں خوشبو ہوتی ہے لیکن وہ مہکتی نہیں ہے، وہ لگانا جائز. تو میں سمجھتا ہوں بات واضح ہوگی. ابھی وہ عورتیں دھنی لے رہی ہیں، آج کل میں نے دیکھا دھنی، مطلب کپڑے پہنتے ہیں اور آگ لگاتے ہیں، اس کے اندر عود وغیرہ ڈالتے ہیں اور اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اندر جاتی ہے اور اس کی اتنی مہک ہوتی ہے. تو اس عورت کو، یا ایسی عورت جو خوشبو لگا کے کرے، زانیہ. آئیے دوسری روایت، مسند احمد کی روایت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو عورت خوشبو لگا کر مسجد کی طرف، مسجد کی طرف آ رہی مطلب نماز کو آ رہی ہے، کتنا بڑا کام ہے نا. جو عورت خوشبو لگا کر مسجد کی طرف گئی تو آپ سے فرما رہے ہیں وہ جب تک غسل جنابت کی طرح غسل نہ لے لے اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی ہے. غسل جنابت مطلب انسان جب کرتا ہے، جب بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، جب تک وہ نہ لے اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوں گی. کتنی سخت وعید ہے نا. تو اب کوئی خاتون خوشبو نہیں لگائیں گے انشاءاللہ. جیسے کوئی مرد تکنے سے نیچے اپنی پہنے، کوشش کریں گا اوپر کر لے، وقت کے ساتھ ہی صحیح، ابھی فولڈ کر کے صحیح، بعد میں کٹا کے صحیح کر لے گا. تو عورت بھی خوشبو نہیں لگائیں گے. تو خوشبو لگائیے لیکن پیچ والی، فریگرنس والی نہیں. اور مرد پیچ والی نہ لگائے، فریگرنس والی. اور مردوں کے لیے خوشبو کا مسئلہ نہیں، اس لیے یہ بات عورتوں کے لیے تھی خاص، میں نے کہا تھا. چوتھی چیز یاد رکھیے، جو یاد رکھیں گے، جو لباس کے معاملے میں حرام ہے، جس کو معمولی سمجھ جائے گا، وہ کیا یاد رکھیں؟ عورتوں کے چھوٹے اور باریک کپڑے. اب اس کا مردوں سے کیسے تعلق ہے؟ اور پہلی بات کا مردوں سے کیسے تعلق ہے؟ ظاہر سی بات ہے، آپ اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو، اپنی ماں پہ دیکھیں گے یہ چیز تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. جیسے آپ نے دیکھا کپڑے صحیح نہیں ہے، خوشبو لگا رہی ہے آپ کی بہن یا بیوی، تو آپ کا یہ بیگم یہ نہیں ہو سکتا، اور باجی یہ نہیں ہو سکتا، یا بہن یہ نہیں ہو سکتا، امی یہ مت کیجیے، روکنا پڑے گا آپ. تو اسی طرح جو ہے یہاں بھی یاد رکھیے، اگر عورت اگر پتلا اور باریک لباس پہن رہی ہے تو اس کا مطلب مردوں کی آنکھوں کا پانی مر گیا ہے، جبھی تو وہ پہن رہی ہے ویسا لباس. تو آئیے اللہ کے رسول کیا فرمایا. لیکن عورت کو خود سمجھ ہونا چاہیے اس کی. حدیث کے الفاظ سنیے، بڑے سخت الفاظ ہیں اور لباس کا معاملہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، جہنمیوں کی دو ایسی قسمیں ہیں، آپ سے فرماتے ہیں جو میں نے اپنے زمانے میں نہیں دیکھا، آنے والے زمانے میں آئیں گی. جہنمیوں کی دو ایسی قسمیں ہیں جو میں نے اپنے زمانے میں نہیں دیکھا، آنے والے زمانے میں آئیں گی. کیا ہے؟ پہلی وہ قسم، ایسی قوم آئیں گی جو گائے کی دم کی طرح ان کے پاس کوڑے ہوں گے اور لوگوں کو ماریں گے. مطلب ظالم حکمراں، ظلم کرنے والے حاکم، پہلی قسم ہوگی. اور دوسری قسم وہ عورتوں کی ہے جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، سیدھی راہ سے بہکنے والی اور دوسروں کو بہکانے والی ہوں گی، اور سر پر بختی اونٹوں کے کوہان کے جیسے جوڑے ڈالیں گی. بختی اونٹ سمجھتے ہو؟ وہ اونٹ جس کے اوپر ایک ہم پا جاتا ہے،
اور وہ چربی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور وہ صرف سیدھا نہیں آتا ہے، ڈھل جاتا ہے. اب وہ اونٹ تو ہمارے زمانے میں نہیں، تو میں آپ کو بیل کا ایگزامپل دوں گا. یہ جو سانڈ ہوتے ہیں نا راستوں پہ کبھی آپ کو ملیں گے، ان کے کاندھا دیکھو کیسا ہوتا ہے، گول، عام بیلوں کا نہیں ہوتا ہے، اور وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ایک طرف گر جاتا ہے کبھی اس کے چربی کی وجہ سے، چونکہ وہ کام نہیں کرتا، صرف چرتے پھرتا ہے. تو وہ اس کو بولتے ہیں کوہان. تو وہ بیل کی کوہان ہے، لیکن اونٹ کے بیچ میں آتی ہے، سینٹر میں آتی ہے، اس کے سامنے نہیں آتی ہے، سینٹر میں. تو وہ کوہان کے جیسا ہوں گا، مطلب وہ اپنے سروں پر جوڑے ڈالیں گی. جوڑے کا مقصد کیا ہوں گا؟ لوگوں کو اٹریکٹ کرنا. ٹھیک ہے. تو آپ سے فرماتے ہیں بختی اونٹوں کی جو ہے کوہان کی طرح ہوں گی. ایسی عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی، بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں نصیب ہوں گی ان کو. حالانکہ جنت کی خوشبو فلاں فلاں مقام تک آتی ہوں گی، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ، مطلب اتنے دور سے لے جایا جائے گا جہنم میں کہ اس کی اسمیل بھی اس کو سونگنے کے لیے نہیں دیا جائے گا. کس عورت کو؟ کپڑے پہنے ہوئے ننگی ہونا. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے کپڑے تو ہے لیکن اتنے پتلے ہیں کہ دکھتا ہے، کپڑے تو ہے اتنے چست ہے کہ پوری باڈی سمجھ میں آتی ہے، یا کپڑے ہی غائب ہے سیدھے سے. ہمارے پاس دونوں مسئلے ہیں، کپڑے بھی غائب ہے، چست بھی ہے اور پتلے بھی ہے. جیسے آج کل تو ہاتھوں تک تو کپڑا پہننا ہی نہیں، سمپل. تو ایک عورت کا ہاتھ یہاں سے یہاں تک کھلا ہے، اب ہاتھ کھلا ہے تو ہاتھ اٹھا دے تو بغل بھی کھلا ہے، اس کا مطلب تو یہ تو چلا ہی گیا سمجھو. اب تھوڑا دیندار طبقہ کیا کر رہا ہے؟ اس کو ڈھاک رہا ہے. کس سے ڈھاک رہا ہے؟ معلوم آپ کو؟ جالیوں سے ڈھاکا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ اس کا ہاتھ کھلا ہے. یہی تو حدیث کا معنی ہے، کپڑے پہنے ہوئے ننگی ہوں. یا پھر کپڑا تو پورا پہنا، اتنا چست پہنا کہ وہ نہ پہنتی اور پہنتی دونوں ایک جیسا ہے. کپڑا کیا ہے؟ تو برقع بھی اتنا چست ہے کہ وہ پہنے اور نہ پہنے ایک جیسا ہے، کہ اندر کون ہے کیا ہے ساری ساخت پتہ چل جاتی ہے. ساخت سمجھتے ہیں؟ باڈی کا فگر اور شیپ سمجھ میں آ جاتا ہے. انگلش کے الفاظ کامن ہے، جلدی سمجھ میں آ جاتے ہیں. ساخت، نشیب و فراز اردو میں بولتے ہیں. اب اتنا بولوں گا تو آپ اس کو ڈھونڈتے بیٹھیں گے نشیب و فراز کیا ہے. باڈی کے اپس اینڈ ڈاؤنس اس کو بولتے ہیں نشیب اور فراز، اوپر اور نیچے سب دکھ رہے ہیں چست کپڑوں کی وجہ سے. یہی معنی ہے پہنی ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی. کپڑا کس لیے دیا جاتا ہے؟ جسم کے عیب چھپانے کو، جسم کی ساخت چھپانے کو. مطلب جس میں ایسے پارٹس ہیں جو عیب دار ہے، کبھی جس بھی عیب دار ہوتا ہے انسان کا، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، فلاں خراب چھپ جاتا ہے، اور اس کو ڈھانکنے کے لیے اگر اس کو اتنا چست پہن لیا جاتی ہے اور کپڑے غائب ہیں. تو آج کل کپڑے بھی غائب ہیں، پتلے بھی ہے اور ساتھ میں چست بھی ہے. اتنے چست کپڑے پہنتی ہے کہ دعوتوں میں دیکھا جا رہا ہے کہ عورت یا تو کرسی بیٹھ سکتی ہے تو بیٹھ کے نہیں کھا سکتی، کھڑ رہ کے کھانا کھا رہے. کیوں؟ تو وہ فولڈ ہی نہیں ہوتا پیر، کیونکہ وہ پیجامہ چوڑی دار، کیا وہ چوڑی بھی شرماری دیکھ کر کہ اس سے بھی کوئی باریک چیز ہو سکتی ہے، کبودار ہے کیسا یوں کرے تو کیا ہوتا، تھائی کی مسل پھیلنا شروع ہوتی، اور پھیلے تو وہ برداشت نہیں کر سکتا. تو مانڈی ڈال کے نہیں بیٹھ سکتے، دوزان بھی نہیں بیٹھ سکتے. آپ دیکھیے آپ ایسے کھڑے تو پینٹ آپ کیوں نہیں ہوتی، جیسے آپ پیر کو پلٹائے تھائیز بڑی ہو جاتی ہے آپ. تو وہ اتنا بھی برداشت نہیں کرتا، اتنا چست ہوتا ہے وہ کپڑا. آپ پہلے زمانے میں لوگ ایسے کپڑوں کے اندر پہنتے، مطلب شلوار کے اندر یہ شلوار پہنی جاتی تھی اتنی پتلی، اس کے اوپر شلوار، تاکہ وہ کبھی پتلی ہو تو دکھنا جاتا تو ڈبل ہو جاتا تھا. ابھی جو اندر تھا وہی باہر آ گیا ہے، اس کو سلیکس کے نام پہ ہر کوئی پہن رہا ہے. بالکل دھڑلے سے عام طور سے پہنا جا رہا ہے. کرتا لے لو اور نیچے سلیکس ڈال لو. وہ اتنا گندا کپڑا ہوتا ہے، ایک تو پتلا چپچپا، اتنا چپک کے رہتا ہے باڈی کو، اور اتنا چست رہتا ہے، اس کو پہنا جا رہا ہے. جو اسپورٹس کے لیے جنرلی ویسٹرن کنٹریز میں شروع ہوا تھا اس کا استعمال، یہاں لوگ اس کو کپڑوں کے طور پہ پہن رہے ہیں. یہ لباس کیا جواب دیں گے اللہ رب العزت کو کہ اللہ کے رسول فرما رہے ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی بھی مومنہ اور ایک مسلمان عورت اتنا بڑا خطرہ صرف لباس کے معاملے میں لے سکتی ہے کہ آخرت برباد کر دے ایک لباس کے لیے. لباس ڈھیلا ڈالا مکمل ہو. میرا ایک اس کے مکمل لیکچر ہے، خاص طور سے گزارش کروں گا سبھی سے اس کو سنیں، اور شاید میری زندگی کا سب سے لمبا لیکچر ہے، اور وہ عورت کا لباس کیسا ہو. تقریباً 2 گھنٹے اور 47 منٹ کا وہ لیکچر ہے، سب سے لمبا لیکچر میری زندگی. مکمل طور سے عورت کا لباس کیسا ہونا چاہیے میں نے مکمل ڈسکرپشن دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، امہات المومنین کے عمل سے، اور صحابیات اور تابعیات کے واقعات سے پورے. وہ کیسا کپڑا پہنتی تھی، کیسا چیک کرتی تھی، اور کپڑے کے معاملے اتنی حساس ہوتی تھی کہ ایک صحابیہ کے تعلق سے واقعہ آتا ہے کہ وہ اپنے وقت میں جو ہے ایک زمانے کے اندر بوڑھی ہو گئی اور نابینا ہو گئی تھی، تو دیکھ نہیں پاتی تھی. جب دیکھ نہیں پاتی تھی تو ان کے بچے نے ایک بار لباس کپڑا لایا، تو روایت میں آتا ہے کہ اس کپڑے کو لے کر وہ ہاتھ سے جانچتی تھی ایسا، اور اس سے اندازہ لگاتی تھی موٹا ہے پتلا ہے. دیکھیں نابینا ہے، اس نے بھی چیکنگ چالو ہے کہ کپڑا ایسا تو نہیں ہے کہ جسم پہ ڈالو، چونکہ نابینا ہے تو دیکھ بھی نہیں پاتے سامنے والا کیسا دیکھ رہا ہے، خود کو کیسا دیکھ رہا ہے. تو اتنی احتیاط کرتی تھی، اس کو چیک کر لیا کرتی تھی. تو نابینا ہے پھر بھی یہ حال ہے، اور ہمارا حال دیکھیے. اب دیکھ بھالتے ہوئے بول رہے پتلا بتاؤ نا، نیٹ کا بتاؤ نا، یہ اتنے موٹے ہیں کہ ہم چست بتاؤ نا، ایسا سیو نا. کہ ٹیلر بھی شرما رہا ہے کہ کیسا سینا بازی، بول رہے کہ آنکھ پہ ماپ لو اور ایسا سیو. چونکہ ظاہر سی بات ہے ایسے فیشن ڈیزائننگ کے کپڑے آپ بغیر ماپ کے سی نہیں سکتے. پہلے زمانے میں یہ حال تھا کہ ایک کپڑا عورت کا سیا جاتا تھا، وہ کپڑے سے دوسرا کپڑا سیا جاتا تھا، کبھی وہ جاتی نہیں تھی. اب تو بول رہے آپ ماپ لیجیے ہمارا، چونکہ ظاہر سی بات ہے اب ایسا سیئیں گے تو اس میں وہ ساخت تو نہیں آئیں گی نا، مطلب وہ لکس نہیں آئیں گے جو لکس کے لیے تو ہم پہن رہے ہیں. لیکن یہ جہنمیوں کی علامت ہے،
آخرت میں جہنم میں جانے والوں کی علامت ہے۔ میں عورتوں کے کپڑوں کے حقوق کے خلاف نہیں ہوں، چونکہ ظاہر سے نان مسلم بھی سنتے ہیں، آن لائن جاتی ہے باتیں، میں عورتوں کے کپڑوں کے حقوق کے خلاف نہیں، لیکن دین یہ کہتا ہے کہ ایسے کپڑے پہنو تو اس کا آخرت میں فائدہ ہے۔ اب یہ ایک انسان کی چوائس ہے، جو کرنا چاہے کرے، لیکن میرا کام تھا ایز اے مسلم میں بتاؤں کہ مسلمان عورت اپنے رسول کی بات مانتی ہے اور یہ کام کرتی ہے، اور ہر مذہب کے اندر کپڑے کا ایک بہترین تصور عورت کے لیے کہ پورا جسم ڈھاکے، وہ ہر مذہب میں، صرف اسلام میں، ہر مذہب میں۔ بہرحال آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ پانچویں چیز یاد ہے کہ کپڑوں کے معاملے میں حرام کام جو معمولی سمجھ لیا گیا ادھر کی، وہ یہ ہے جو کہ لباس سے مراد نہیں ہے، لیکن جس میں جو چیزیں ہوتی ہیں اسی میں اس کو انکلوڈ کر رہا ہوں، اپنے بالوں کو خضاب لگانا، چونکہ یہ بھی آدمی جو چیزیں تیار ہوتا ہے سجتا ہے اس کا پارٹ بن جاتی ہے کہ کپڑا ہے، انگوٹھی وغیرہ، اس لیے اس کو بھی انکلوڈ کر دے رہا ہوں، بالوں کو خضاب لگانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کیا، حدیث کے الفاظ ابو داؤد کی روایت آپ نے فرمایا کچھ لوگ آخری زمانے میں کبوتر کی پوٹ کی طرح سیاہ خضاب لگائیں گے، ایسے لوگ جنت کی خوشبو تک نہیں حاصل کریں گے۔ کچھ لوگ آخرت قیامت سے پہلے آئیں گے جو کبوتر کے پوٹ، اس کا جو پھوٹا ہوتا ہے نا، جب وہ کھانا کھا لیتا ہے دیکھیے ایک طرف سے اس کا گول ہو جاتا ہے بڑا، اس کو پوٹ بولتے ہیں، اس کے اوپر کلر سیاہ ہوتا ہے بہت زیادہ، اس کے طرح جو ہے خضاب لگائیں گے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ نے فرمائی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے۔ اب کوئی لگاتا تھا چھوڑ دے اس کو، جو ہوا سو ہوا، اللہ سے معافی مانگ، یہ بڑی اہم بات ہے، یہ مذاق نہیں ہو رہا، تو یہ بات اہم ہے۔ کچھ لوگ اس روایت کو لاتے ہیں، وہ روایت بھی رکھتا صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث میں الفاظ ہے کہ اللہ کے رسول نے کچھ لوگوں کو دیکھا، صحابہ کو، جن کے بال پورے سفید تھے، داڑھی اور سر، تو کہا انہیں رنگو، تو لوگ اس روایت کو لا کے ہوتے دیکھو اس میں لفظ ہے رنگو، تو ہم کوئی بھی رنگ لگائیں گے نہیں، اس حدیث میں آگے بھی الفاظ ہے، اس میں الفاظ ہے ان کو رنگو، لیکن یاد رکھنا سیاہ رنگ مت لگانا، ایکسپٹ بلیک، باقی لگانا۔ اب بلیک کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ مہندی لگائیے تو ریڈ ہو جائیں گا، مہندی میں پتی یا کافی ڈالے تو جس کو براؤن ہوگا، جیڈ براؤن ہوگا، براؤن کا ایک دم ڈارک جو پارٹ ہوتا ہے وہ سب ہو سکتا ہے، لیکن بلیک نہیں ہوتا، کبھی ڈارکش براؤن ہوگا لیکن بلیک نہیں ہوتا، تو ٹھیک ہے وہ اس میں آپ جڑی بوٹی ڈالے، کافی ڈالے، پتی ڈالے، کچھ بھی ڈالے، لیکن وہ بلیک نہیں ہونا چاہیے، بس بلیک کے علاوہ اینی تھنگ کچھ بھی چلتا ہے۔ لیکن اگر آپ بلیک بھی لگا رہے ہیں، معاف کرنا، کوئی دوسری چیز بھی لگا رہے ہیں، اس چیز کا خیال رکھیے کہ وہ چیز جو آپ لگا رہے ہیں بلیک کے علاوہ کلر، وہ ایسا کلر نہ ہو کہ جو بالوں پہ کوٹ بناتا ہو۔ آج کل کچھ کلرز آتے ہیں 6 مہینے 1 سال کی وارنٹیز آتی ہے، سوال یہ کہ کیسے وہ ٹک پاتے ہیں؟ دیکھیے مہندی جب عورت ناخن پہ لگاتی ہے تو مہندی ناخن کے اندر چلی جاتی ہے، اگر آپ بلیڈ لے کے ناخن کو تھوڑا سا گھسے نا تو لال لال ایسے چھلکے نکلتے ہیں اس کے، مطلب وہ ناخن کا حصہ بن گئی، اوپر کور نہیں ہے، ناخن کا اندر پارٹ بن گیا ہو اور اندر تک رہتی ہے، تو اس لیے مہندی کی وضو کا مسئلہ ہے۔ لیکن اگر نیل پالش لگائی عورت تو وضو نہیں ہوگا اس کا، کیوں نہیں ہوگا؟ لیکن نیل پالش کور بنا دیتی ہے، تو ویسے بالوں کے اندر پانی جانا ضروری ہے، لیکن بال گیلے ہو جاتے ہیں اس سے۔ لیکن اگر آپ ایسا کوئی کلر لگائیں گے جو ٹھیک ہے بلیک تو نہیں ہے لیکن وہ کور بنا دیتا ہے، پلاسٹک جیسا ایک کور، تو وہ کلر بھی نہیں چلے گا، کیونکہ اس سے نہ آپ کا غسل ہوگا نہ آپ کا وضو ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کو بھی آپ سمجھیں، تو بلیک مت لگائیے، اس کے علاوہ لگائیے۔ دیکھیے تھوڑے دن ہم کو بلیک کلر لگانے سے اچھا دکھتا ہے، دور سے دیکھنے والے کو بوڑھے نظر نہیں آتے، نزدیک آنے والا تو پہچان ہی لیتا ہے، وہ دیکھیے اسکن ڈھل جاتی ہے، لوز ہو جاتی ہے سر کی، اور آپ کالے بال کی تو کوئی بھی سمجھ جاتا ہے یہ نمبر گاڑی کی رینیو کری ہوئی ہے، یہ گاڑی 15 سال آلریڈی چل چکی ہے، ایکسپائر ہو چکی ہے، اس کو رینیو کیا گیا ہوتا ہے نا، پرانی گاڑی کو دیکھے نیا نمبر تھا بولتے اچھا رینیول ہو گیا اس کا، تو یہ تو رینیول ہے، جب بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، چھپتا نہیں ہے، تو پھر کیا کس کو بتانا، آپ کو بتائیے۔ ہاں کالا رنگ ایک جگہ لگا سکتے ہیں آپ بولیے آپ جلدی بتائیے بار، یہ موقع تو ہم کو چاہیے، اور وہ ہے جنگ کے میدان میں آپ لگا سکتے ہیں، تو آپ بولیے ہاں شادی بھی تو میرے لیے جنگ کا میدان ہے، بچی کی ماحول میں نکلنا بھی تو جنگ کا میدان ہے میرے لیے، نہیں نہیں نہیں، صرف جنگ کے میدان، اس لیے کہ جنگ کے میدان میں کبھی اگر سفید بال والے لوگ دکھیں گے سامنے فوج کو تو ان کے مورائل ہائی ہو جاتے ہیں، ان کے جذبے بڑھ جاتے ہیں کہ ارے بوڑھے لڑنے آئے اب تو ہم جیت جائیں گے، تو وہاں صرف جائز ہے بس ایک ہی مقام، وہ بھی دھوکہ، چونکہ جنگ کا اللہ کے رسول جنگ دھوکہ ہے، جنگ دھوکہ ہے، جنگ میں اللہ کے رسول سے پوچھا کہ ہم کہاں جائیں گے، تو آپ کبھی جانا ہوتا تھا ساؤتھ بولتے تھے نارتھ جائیں گے، جنگ دھوکہ ہے، اسے بولا نہیں جاتا، صحیح بات، فوج پوچھ رہی کہاں جانا ہے تو آپ بولتے تھے صبح فجر کے بعد ہم نارتھ جائیں گے، جب فجر کی نماز پڑھتے بولتے ساؤتھ جانا ہے، تاکہ اگر کوئی مخبر بھی ہوں گا تو غلط خبر جائیں گے، تو جنگ کیا ہے؟ دھوکہ ہے، تو جنگ دھوکہ ہے، شادی دھوکہ نہیں ہے، محلے میں لوگوں کو دھوکہ نہیں دینا اپنے کو، وہ سب نہیں، تو صرف ایک جگہ لگا سکتے ہیں، باقی سب جگہ حرام ہے۔ اچھا کوئی سوال کرتا میں تو جوان ہوں، بال لیکن سفید ہو گئے، تو آپ دوسرا کلر کیجیے، بلیک الاؤڈ نہیں ہے، بلیک الاؤڈ نہیں ہے، اس بات کو آپ یاد رکھیں۔ اسی طرح آخری پوائنٹ جو آج دیکھیں گے ہم یاد رکھیں، لباس کے معاملے میں، حالانکہ لباس کا حصہ نہیں لیکن بالوں سے اس کا تعلق ہے، اور لباس میں اس کو کاؤنٹ ہوتا ہے، آدمی اچھے کپڑے اور بال جماتا کہیں گا تو خوشبو لگاتا ہے، اس لیے اس کو کور کر رہا ہوں، وہ یہ یاد رکھیں نقلی بال لگانا، نقلی بال لگانا مرد عورت دونوں کے لیے حرام ہے، اور بالوں کو کلر کرنا مرد عورت دونوں کے لیے حرام ہے، یاد رکھیں، یہ کامن پوائنٹ تھے اس لیے بولا نہیں میں نے کس کے لیے، تو یہ بھی یاد ہے کہ نقلی بال لگانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک عورت آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اللہ کے رسول میری بیٹی بیمار تھی اور بیماری سے اس کے بال چلے گئے، وہ بیچاری ٹکلی ہو گئی۔ اب دیکھیے ایک ماں پہ کیا صدمہ، بیٹی کے بال چلے جانا تو کتنا ضروری ہے، عورت کے لیے بال اس کی خوبصورتی کا پارٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول میری بیٹی ہے، اور سوال کیا کہ اس کے بال بیماری کی وجہ سے چلے گئے
کیا میں اس کو جوڑا لگا دوں، نقلی بال اٹیچ کر دوں اس کے بالوں میں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصنوعی بال لگا دوں، اس نے سوال کیا، یا ویگ لگا دوں، یا تو نقلی بال یا پورے بال ایسا بنا کے ویگ، ایک تو جوڑا بولتے نقلی بال کو جو بالوں سے کو ایکسٹینڈ کر دیتا ہے، وہ سوال کیا اور کہا ویگ مطلب پورے لگاؤں کے نقلی بال؟ تو آپ نے فرمایا استی بالوں کے ساتھ دوسرے بال لگانے والی اور لگوانے والی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے، مطلب مت لگاؤ، اللہ کی لعنت، مطلب لعنت کا مطلب ہوتا ہے خیر سے محروم کر دے اللہ، اور اللہ کی لعنت مطلب اللہ خیر سے محروم کر دیتا، کوئی آپ کو خیر نہیں ملے گا، اچھائی نہیں ملے گی۔ تو دیکھیے آپ نقلی بال نہیں، ویگ نہیں، نقلی بال سے مراد یہ کہ آپ کے بال ہیں، آپ اس میں اٹیچمنٹ لگا رہے ہیں، وہ گرم کر کے چپکا دیتے آپ کے بال، وہ پھر وہ ہیلدی بھی رہتے ہیں، اگتے بھی اندر، جائز نہیں ہوا۔ اور ویگ لگانا ہے، بیچ میں بال نہیں تو آپ ایک ویگ چٹکا دے رہے ہیں، جائز نہیں، دونوں جائز۔ آپ کوئی سوال کر سکتے کہ آج کل ماڈرن ایج ہے تو ہیئر ری گرو کر رہے ہیں، تو ہیئر ری گرو کرنا جائز ہے، وہ نقلی بال لگانے میں نہیں آتا، چونکہ آپ نے اپنے بال نکالے باڈی کے اور اپنے سر پہ لگا لیے اس کو، یا سر کے پیچھے کیسے نکالے آگے لگا لیے، وہ ہے، وہ جائز تو ہے، لیکن اس کے نقصانات وہ آپ کا ذمہ ہے۔ نہیں تمہارے فیض میں نے بول دیا میرے کو لگانا ضروری ہو گیا، نہیں، اس کے نقصانات آپ کا ذمہ ہے، تیل نہیں لگا سکتے، بال نہیں جما سکتے، گھس کے دھو نہیں سکتے، سوئمنگ کو جا نہیں سکتے، اس کی اپنے مصیبتیں پھر یاد رکھیں، چونکہ وہ ری گرون ہیئر ہوتے ہیں اور وہ بہت اس کو مینٹین کرنا پڑتا ہے، مطلب آپ کے سمجھو اگر ایک شادی ہو تو 2 شادیاں ہو جاتی، پھر آپ کی اس کو بھی سنبھالو اور اس کو بھی سنبھالو، مطلب وہ عام چیز نہیں ہے، ایک تو کاسٹلی ہے، مہنگی ہے، اور اگر کبھی اللہ نہ کرے پرابلم ہو جائے اس میں، اور ہو رہے بہت سارے لوگوں کے، دین نیکسٹ لیول کے ایشوز آتے ہیں، یاد رکھیے، تو وہ آپ کا ذمہ ہے، میرے صرف بولنے سے جائز ہے، آپ کریے نہیں کریے، آپ کی چوائس ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کبھی سرجری نقصان مطلب غلط ہو جا رہی ہے، انفیکشنز ہو جا رہے ہیں، اور بال جما نہیں پا رہے زندگی بھر، اور اس کو نکال بھی نہیں پا رہے، بہت تکلیف ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اپنے ہی بالوں کو اگر کوئی لگا رہا ہے، ریگرو کر رہا ہے تو جائز ہے، اس میں میرے آلریڈی کلپس ریکارڈڈ ہے، آپ اس کو دیکھ لیں، لیکن پسند میں تو کہوں گا ایک سمپل رہیے اور اچھے رہیے، بس مست رہیے، جیسے ویسے چلنے دیجیے۔ ویسے بھی ایک مرد کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، بال اس کے سر پہ ہوتے ہی نہیں ہوتے، اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو خصوصیت ہی دے دی، ان کے بال کبھی نہیں جاتے، کم ہوتے ہیں لیکن جاتے نہیں، دادی پردادی سگر دادی بھی زندہ ہوں گی نا، بال ہوں گے ان کے، پتلے ہو گئے ہوں گے لیکن ختم نہیں ہوتے، اللہ کو پتا ہے اس کی خوبصورتی، اس کو باقی رکھو۔ میاں بھائی کو کوئی مسئلہ نہیں، بال رہے نہیں رہے، ان کی خوبصورتی اپنی الگ ہی ہے، بہرحال الحمدللہ، ان کا اپنا سواگ ہے، اپنا ایک طریقہ ہے زندگی جینے کا، اور اس سے بالوں میں اس سے کوئی اڑچن نہیں آتی، الحمدللہ، ایمان ہے، ہیلدی ہے، نمازیں پڑھ رہے، سجدے کرنے کی توفیق اللہ نے دیا، بس باقی سب دیکھا جائے گا، کوئی چیز ہے نہیں ہے، چلتے رہیں گے، تو بہرحال اس کو یاد رکھیں۔ تو نقلی بالوں کا آج کل بہت سسٹم چل رہا ہے، اللہ کے لیے نقلی بالوں کا اوائڈ کیجیے، چونکہ اللہ کی لعنت ہے لگانے والے پہ بھی اور لگوانے والے پہ بھی، تو یہ رسک تو ہم لے نہیں سکتے صرف بالوں کے لیے یار، آخرت میں اگر کامیاب ہو گئے تو اتنے خوبصورت ہو جائیں گے، حدیث میں الفاظ ہے جب جنت کے بازار لگیں گے، اور جنت کا بازار جمعہ کے دن لگتا ہے، یاد رکھیے، لیکن وہ جنت کا بازار ہے بھائی، اس کا لیول ہی نیکسٹ ہے۔ تو جب روایت میں آتا ہے جب مرد نکلیں گے، چونکہ عورتیں اس بازار میں بھی نہیں جائیں گی، روایت میں الفاظ ہے مرد جائیں گے، تو وہاں ہوا چلیں گی، اور ہوا میں کیا اڑیں گے معلوم آپ کو؟ دھول کی جگہ مشک، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا زعفران اڑے گا، جب وہ مشک اور زعفران اڑ کر آ کے چہرے پہ لگیں گا تو ان کی بیوٹی بڑھ جائیں گی، تو جب وہ بازار جا کر گھر آئیں گے تو ان کے بیویاں کہیں گے آپ تو اور خوبصورت ہو کے جانے سے پہلے جتنے تھے، تو شوہر کہیں گے اپنی صورت کو بھی دیکھو، چونکہ اللہ نے ان کو بھی ڈبل بیوٹی کر دیا ہوں گا، ان کو بھی خوبصورت بنا دیا ہوں، تو مرد اس بازار میں جائیں گے جہاں خوبصورتی بڑھ جائیں گے۔ ان بازاروں میں جانے کے لیے خوبصورت بنانا پڑتا ہے اپنے آپ کو، کالا پیلا نیلا ادھارا لگا کے جانا پڑتا ہے، نہیں وہ بازار میں جا کے آئے بازار خوبصورت ہو جاتے، چونکہ وہ جنت کے بازار ہے، آپ سمجھ، تو وہاں خوبصورتی بائی ڈیفالٹ آ جائیں گی، آپ کو جو چاہیے وہ ملنے والا، تو بال کیوں نہیں ملیں گے آپ کو؟ ہاں جو چاہیے، تو ایک دنیا کی زندگی میں کوئی ایسا حرام کام ہم نہ کر لے خوبصورتی کے لیے، کپڑوں کے معاملے میں، خوشبو کے معاملے میں، بالوں کے معاملے میں، کہ آخرت برباد ہو جائے۔ آخرت اصل ہے جب وہاں چلے جائیں گے نا، کپڑے بھی ملیں گے ایک سے ایک، سب ملیں گے، جنتی شخص جو مرد ہوگا اس کا ایک جو کنگن ہوگا جو اسے پہنایا جائے گا، ایک بار اگر اللہ تعالیٰ اس کنگن کو دنیا میں اجازت دیتے دکھائی دینے کا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں سورج ویسے ہی پھیکا پڑ جائے گا جیسا سورج کے سامنے ستارے پھیکے پڑ جاتے ہیں، مطلب سورج غائب ہو جائیں گے اس کی چمک کی وجہ سے، اتنا چمکیلا ہوگا۔ دیکھیے جنت کا معاملہ ہے، تو یہ سب چیزیں چاہیے تو دنیا میں کچھ تو اسٹرگل ہے، کچھ چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا ہی، پسند اور نفس بولنے کے باوجود۔ بہرحال وقت نہیں، ہم اپنی بات کو یہاں ختم کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں میں نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹس لیے آج لباس کے معاملے میں، چونکہ روزمرہ کا معاملہ تھا، امپورٹنٹ تھے، مقصد تھا اصلاح، نہ کہ کسی کو ذلیل کرنا یا کسی کو نیچا دکھانا کہ بھائی ہم کو ٹانٹ مار دیا آج، نہیں بالکل نہیں، میرا مقصد نہیں ہے۔ مانا یہ تھا کہ اگر علم نہیں ہوگا تو اب علم آ گیا، اور اگر علم کے باوجود کرے تو ایک ریمائنڈر آ گیا کہ اب انشاءاللہ ہم نہیں کریں گے۔ تو لباس کے معاملے میں ہم کو بہت سترک ہو جانا ہے، ساودھان ہو جانا ہے،
رائٹ کائنڈ آف ہم کو لباس اور کپڑا پہننا ہے، تاکہ آخرت کے مسائل سے ہم بچ جائے. دنیا بہرحال جو بولے بولتی رہیں گی، اس نے ہر کسی کو بولا، اچھوں کو بھی بروں کو، لیکن آخرت سنورنا یہ اصل چیز ہے. اسی پہ اپنی بات کو میں ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو لباس کے اور تمام معاملات میں حلال کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں ہر معاملات میں اپنی زندگی کے حرام چیزوں سے جو ہماری حفاظت کرے. جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.